الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ آج اصول روزہ کورس میں ہم تمام حضرات شامل ہیں۔ روزہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کے اوپر جو فرض فرمایا ہے یہ بڑی قدیم عبادت ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے دیگر جو امتیں گزری ہیں اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام حضور علیہ السلام سے پہلے جو گزرے ہیں ان کے اوپر بھی کسی نہ کسی طریقے سے اس کی مشروعیت رہی ہے، یعنی یہ روزہ مشروع رہا ہے۔ ویسے تو اس کو صوم یا صیام کا لفظ بولا جاتا ہے، جیسے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمائے گا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے والوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے۔ ہاں یہ ہے کہ جس انداز سے ماہ رمضان میں پورے کے پورے مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں، اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے کسی اور امت کو یہ روزے عطا نہیں فرمائے۔ یہ اس امت مصطفیٰ کا خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ روزے عطا فرمائے ہیں اس طریقے سے۔ بقیہ جیسے صوم داؤدی آپ سنتے رہتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، اور مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کا جو طریقہ کار رہا ہے وہ جدا جدا رہا ہے، تو ہر ایک کا جو ہے نا وہ اپنا ایک انداز تھا اور وہ اپنے طریقے سے روزے رکھا کرتے تھے۔ پھر احکام کا فرق ہوتا تھا، جیسے روزہ کب سے کب تک رکھنا ہے وہ اس حوالے سے حکم جدا تھا پہلے، بعد میں حکم جدا ہوا، اس امت میں جو احکام ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ کس کس دن روزہ رکھنا ہے اس کے حوالے سے وہاں پہ احکام جدا تھے، یہاں پہ احکام جدا ہے۔ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا ہے، اس کے احکام جدا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ احکام کے اندر کچھ فرق تھا، لیکن جو فی نفسی ہی روزہ عبادت ہے، یہ عبادت پہلی امتوں میں بھی تھی اور اس امت کے اندر بھی ہے۔ ہاں جس انداز سے اس امت کے اندر پورے مہینے کی یہ عبادت رکھی گئی، اس انداز سے کسی اور امت کے اندر یہ عبادت نہیں رکھی گئی، تو یہ اس اعتبار سے اس امت کا خاصہ ہے۔ جب ہم روزے کی بات کرتے ہیں تو قرآن پاک میں روزے کے حوالے سے جو احکام بیان کیے گئے ہیں، سب سے پہلی جو روزے میں بات آ جاتی ہے کہ روزہ کب سے کب تک ہوگا۔ اتنی بات تو واضح ہے کہ روزہ کھانے پینے اور جماع سے بچنے کا نام ہے، یہ ایک بنیادی جو اس کی تعریف کے اندر چیز آتی ہے۔ صوم کہتے ہیں رکنے کو، تو جو شریعت مطہرہ نے بعض چیزیں مخصوص کر دی کہ ان سے رکنا ہے اور ان سے رکنے کا نام روزہ ہے، تو یہ تو شریعت مطہرہ نے احکام بیان کیے۔ اب یہ ہے کہ ایک ہے کھانا پینا، واضح طور پہ کھانے پینے کا جو مفہوم ہے، اور ایک ہے کہ جو کھانے پینے کے ساتھ ملحق چیز ہوتی ہے یا اس سے ملی ہوئی چیز ہوتی ہے، یعنی جو بھی چیز کھانے پینے کے معنی میں آ رہی ہوگی یا وہ جماع کے معنی میں آ رہی ہوگی تو یہ کہیں گے کہ یہ جو چیز ہے یہ روزے کو فاسد کرنے والی ہے۔ تو اب اس کی پھر آگے ڈیٹیل کافی ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ اتنی گفتگو نہیں کریں گے، نہ ہمارا یہ موضوع ہے۔ اور جس انداز سے شاید پہلے آپ نے روزے کے احکام کے اوپر کورسز کیے ہوں، یہ اس سے تھوڑا جدا ہوگا، کیونکہ اس میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بس ایک تفصیل شروع کر دی جاتی ہے کہ روزہ اسے کہتے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ احکام بیان کیے، پھر روزہ توڑنے والی چیزیں کون سی ہیں، روزہ نہ توڑنے والی چیزیں کون سی ہیں، پھر اس میں بغیر کچھ جو ہے نا وہ اس کے اوپر کلام کیے، بس مسائل کا جو ہے نا سیشن ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے عوام کئی دفعہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے یا وہ مسائل میں الجھ جاتی ہے، اس کو صحیح طور پہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اصل میں اس مسئلے میں اور دوسرے مسئلے میں فرق کیا ہے۔ تو ہم نے جو عنوان رکھا ہے اصول روزہ، یعنی روزے سے متعلقہ جو کچھ اصول ہیں، جن اصولوں کے اوپر فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام وہ مسائل کی بنیاد رکھتے ہیں اور ان مسائل کو حل کرتے ہیں، ان چند اصولوں کو ہم لے کے وہ گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہے روزہ کہتے کسے ہیں، وہ ہم نے گفتگو کے اندر اپنے بیان کر دیا۔ اب ہے کہ روزہ
جو خاص چیزوں سے رکنے کا نام ہے، تو وہ کب سے کب تک رکنا ہے؟ تو قرآن پاک میں جو اس کے لیے حکم ارشاد فرمائے گا وہ یہ ہے، کُلُوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم کھاؤ اور پیو، کب تک؟ فرمایا کہ جب سفید ڈورا کالے ڈورے سے واضح ہو جائے۔ یعنی کیا ہے کہ یہ صبح صادق سے استعارہ ہے، یعنی جب صبح صادق ہو جائے تو اس وقت تک تم کھاؤ پیو، صبح صادق سے پہلے پہلے تمہارا کھانا پینا ہونا چاہیے۔ تو پھر اس کے بعد تم نے اب روزہ رکھنا شروع کر دینا، یعنی اب تم نے کھانے پینے سے اور جو نفسانی خواہشات ہیں ان سے تم نے بچنا ہے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات تک اپنے روزے کو مکمل کرو۔ شریعت مطہرہ کے اندر رات کا جو ایک عنوان استعمال کیا جاتا ہے، وہ جب رات بولتے ہیں، لیل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو غروب آفتاب پہ رات شروع ہو جاتی ہے۔ تو جیسے ہی غروب ہوگا تو روزے کے جو تمہارے وہ احکام چل رہے تھے، اب ان احکام سے تم باہر نکل آئے، اب تم کھا پی سکتے ہو، اب جو تمہارے لیے امور جائز نہیں تھے وہ تمہارے لیے جائز ہو چکے۔ تو یہ روزے کی گویا وقت بیان کر دیا، مدت بیان کر دی کہ یہ صبح سے لے کے شام تک، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک تم نے کھانے پینے اور نفسانی خواہشات اور ان چیزوں سے بچنا ہے کہ جن سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ روزہ کہتے ہیں کہ مخصوص افعال سے بچنا، اب جب بندہ اس سے بچے گا تو روزے دار ہے، اور اگر وہ نہیں بچے گا تو روزہ جو ہے وہ اس کا ٹوٹ جائے گا، وہ روزے داری نہیں قرار پائے گا۔ اب اس لیے یہ سب سے ایک بنیادی بیچ میں گفتگو فقہاء کرام فرماتے ہیں، اور علماء اس چیز کو بیان کرتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر، جہاں بھی آپ روزے کا بیان پڑھیں گے تو سب سے زیادہ جو بحث کی جاتی ہے وہ اس چیز پہ کی جاتی ہے کہ کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اب بقیہ جو اس کے احکام ہیں کہ بھئی روزہ ٹوٹ گیا تو اب قضا لازم ہے، کفارہ لازم ہے، یہ ایک جدا گانا ہے، لیکن بنیادی طور پہ یہ مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ اگر یہی نہ پتہ ہو کہ کس سے روزہ ٹوٹتا ہے تو وہ کہیں اس کا ارتکاب کرے گا، روزے دار ہی نہیں ہوگا۔ تو اب کون کون سی چیزیں وہ ہے کہ جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، اور پھر اس کے لیے کیا کیا اصول مرتب ہیں۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ روزے کے حوالے سے ایک چیز آپ کو میں پہلے ہی عرض کر دیتا ہوں، اور یہ روزے کے ساتھ فقط مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ قاعدہ کلیہ کہتے ہیں کہ جو کئی ابواب کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، اس کے تحت کئی ابواب حل ہو رہے ہوتے ہیں۔ جیسے یہ فرمایا گیا نا، الضرورات تبیح المحظورات، کہ جو ضرورتیں ہوتی ہیں وہ ممنوع چیزوں کو بھی مباح اور جائز کر دیتی ہیں۔ ضرورت کے پیش نظر ایک ممنوع کام بھی جائز ہو جاتا ہے، جیسے جو حالت اضطرار ہوتی ہے، ایسی کیفیت کہ جان پہ بن پڑی ہے اور کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، تو شریعت مطہرہ نے وہاں پہ پھر فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ویسے تو خنزیر کا گوشت جو ہے وہ کھانا حلال نہیں ہے، حرام ہے، لیکن خاص اضطراری حالت کے اندر، مجبوری کی حالت کے اندر جب جان پہ بن چکی ہے، اب ضرورت متحقق ہو گئی ہے، اب ایسی صورت میں فرمایا کہ اب جو مجبور ہے وہ اس میں سے کھا سکتا ہے، اس پہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ تو ضرورتیں یہ جو ہے وہ چیز حلال بھی نہ ہو تو اس کو حلال اس خاص وقت کے لیے اور اس خاص بندے کے لیے حلال کر دیتی ہے۔ تو اب ہونی ضرورت شرعیہ چاہیے کہ وہ شرعی طور پہ ضرورت ہو، اگر شرعی ضرورت نہیں ہوگی پھر ظاہری بات ہے مسئلہ ہوگا، اس کی وجہ سے کوئی چیز حرام حلال نہیں ہو سکتی۔ تو شرعی ضرورت کی وجہ سے ایک چیز ممنوع تھی لیکن وہ جائز ہو گئی، یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ تو یہ قاعدہ کلیہ آپ کو ایک دوسرا جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس قاعدہ کلیہ کے کچھ تفہیم کے اندر یہ میں نے ایک ضرورتوں کے حوالے سے بیان کیا ہے، ورنہ یہ بھی اصول ذہن میں رکھیں کہ ایک قاعدہ کلیہ یہ بھی ہے کہ جتنے بھی امور ہیں، احکام ہیں شرعی طور پہ، جتنی عبادات ہیں، ان کے اندر اگر اصول کچھ ہو لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس اصول کے خلاف کوئی حکم فرما دیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی پیروی کی جائے گی، اب اس اصول کے پیچھے نہیں چلا جائے گا۔ یہ ایک اصول ذہن میں رکھیں اپنے۔ ایسی کئی چیزیں ہیں کہ جس میں حکم کچھ اور جو ہے نا وہ لگنا چاہیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اور حکم ارشاد فرمایا تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی پیروی کریں گے۔ ہم منصوص مسئلے کے اندر، یعنی جس مسئلے میں اللہ کی طرف سے یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے واضح طور پہ کوئی حکم آ گیا، اس کو کہتے ہیں منصوص مسئلہ، یعنی قرآن میں نص آ گئی، قرآن میں اس کی صراحت آ گئی، قرآن میں واضح طور پہ مسئلہ بیان کر دیا گیا،
یا حدیث میں اس کی نص وارد ہو گئی، حدیث میں جو ہے وہ اس مسئلے کو واضح طور پہ بیان کر دیا گیا، تو اب اس سے ہٹ کے ہم عقل اور دیگر امور کی طرف نہیں جائیں گے، ہم اس مسئلے کو مانیں گے۔ اور اس میں آگے چل کے میں کچھ اور گفتگو کروں گا، لیکن یہ ایک اصول اپنے پیش نظر وہ رکھ لیں کہ جو مرضی ہو جائے اس میں ہم نے اپنے عقل اور قیاس کی طرف نہیں جانا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی طرف جانا ہے۔ اصول کچھ اور بھی کہہ رہا ہو، عقل کچھ اور بھی کہہ رہی ہو، تو ہم نے حدیث کے اصول کو فالو کرنا ہے، اور وہ خاص امر جو ہوگا منصوص مسئلے کے اندر ہم تبدیلی نہیں کر سکتے، اس کو ہم نہیں بدل سکتے۔ ایک یہ اصول اپنے پیش نظر رکھنا ہے۔ اس پہ آگے کچھ احکام آئیں گے، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ جیسے جو ہے نا وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان بھی موجود ہے کہ جو ہے نا موزے کے اوپر مسح جب ہم کرتے ہیں تو وہ ہم موزے کے اوپر مسح کرتے ہیں، نیچے کی جانب مسح نہیں کرتے، تلموں پہ نہیں کرتے، حتیٰ کہ جب بندہ چلتا ہے تو موزے نیچے سے گندے ہوتے ہیں لیکن مسح اوپر سے کیا جا رہا ہے، تو حضرت مولا علی نے فرمایا ہم عقل کے پیچھے نہیں چلتے، ہم تو حدیث کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یعنی مفہوم آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس کا نچوڑ کہ ہم نے جو اصول فالو کرنا ہے وہ کرنا ہے جو حدیث میں ہمیں واضح طور پہ فرما دیا گیا۔ جو نص آ چکی منصوص مسئلہ ہو گیا وہ اب کرنا، اس میں کسی قسم کی تبدیلی عقل سے ہم نہیں کر سکتے، وہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ اب اگلی چیز آ جاتی ہے کہ جب ہم کھانے پینے اور جماع سے بچنے کی بات کرتے ہیں کہ ان مخصوص افعال سے بچنا ہے تو بندہ روزے دار ہے۔ اب شریعت مطہرہ نے اس کے حوالے سے ایک اور اصول یہاں پہ یہ بیان فرمایا ہے کہ ان مخصوص افعال سے بچیں گے تو روزے دار ہوں گے۔ اگر ان مخصوص افعال میں سے کوئی کام کر دیا جو روزے کے منافی تھا، ایسا کوئی کام کر دیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس کے لیے ایک قید لگائی، اور وہی گویا ایک اصول بھی بن گیا۔ وہ کیا ہے کہ روزہ دار ہونا یادوں سے۔ یہ بھی ایک اصول کے طور پہ اپنے پاس سے آپ لکھ لیں بے شک۔ جب بھی آپ کسی بھی حکم کے اوپر یہ دیکھیں گے کہ بھائی وہ روزے دار نے مسئلہ پوچھا، تو جو جید علماء فقہاء ائمہ اس مسئلے کا جب بیان کریں گے اور جواب دیں گے تو وہ ساتھ ایک قید لگاتے ہوئے کہتے ہیں جب کہ اسے روزہ دار ہونا یاد ہو۔ اگر یہ قید نہ لگائی جائے تو بعض اوقات جو صورت مسئولہ ہوتی ہے، پوچھی کی صورت ہوتی ہے، وہ سیدھا سیدھا جواب ہی غلط ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بھول کے کھا رہا ہو، تو اس کا گویا دوسری طرف جو ہے نا وہ اصول یہ بنا، جان بوجھ کے یا جانتے بوجھتے ہوئے جب اس نے کھایا پیا تب تو روزہ ٹوٹ گیا، تو اس کا مفہوم مخالف یہ بنا کہ جب بھولے سے کھایا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہ علماء نے مسئلہ بیان کیا، اور یہ بھی حدیث سے ہمیں اصول دیا گیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہے، رفع عن امت الخطا والنسیان، کہ میری امت سے خطا و نسیان کو اٹھا لیا گیا، یعنی خطا و نسیان کا جو اصل حکم اس کے اوپر مرتب ہونے والا تھا اس کو اٹھا لیا گیا۔ کوئی بات بندہ جو ہے نا کوئی کام بھول کے کر لیتا ہے، تو ویسے تو کوئی کام بندہ کرتا ہے تو اس کے اوپر فرض کرے گناہ کا حکم مرتب ہونا تھا، گناہ کا حکم لگنا تھا، تو حدیث پاک میں اب گناہ نہیں ہوگا۔ اگر وہاں پہ ایک چیز کے فساد کا حکم مرتب ہونا تھا، وہاں پہ حدیث میں فرما دیا کہ وہ والا حکم اب نہیں لگے گا، فساد نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی بندہ جو ہے وہ کھا پی رہا ہے، حدیث پاک میں اس چیز کو اس اصول کے تحت مزید بھی جو ہے نا واضح طور پہ بیان کے بھول کے اگر کھا پی رہا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ضیافت ہے۔ اب اس اصول کی مزید وضاحت ہو گئی، نص کے اندر آ گیا۔ تو یہ ایک اصول ہے کہ بھولے سے کھانے پینے سے یا ایسا کوئی بھی منافی صوم کوئی کام کیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا بھولنے کی صورت میں۔ اور یہ اسلام کا حسن ہے کہ اگر کوئی بھولے سے کھا پی رہا ہو، تو اب آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ کھا پی رہا ہے، تو اس میں اسلام نے، شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اب اس کی کیفیت کو دیکھ لے۔ یہ میں ساتھ ساتھ کچھ مسائل بھی بیان کرتا جا رہا ہوں ان کے تحت، تاکہ جو ہے نا وہ ایک ذوق باقی رہے۔ تو کیا ہے کہ اب جو ہے نا یہ دیکھنا ہے کہ اگلا بندہ وہ صحت کے اعتبار سے وہ کیسا ہے، وہ پورا روزہ اچھے انداز سے گزار سکے گا۔ اگر لگتا ہے کہ گزار لے گا، پھر تو اگر پتہ ہے کہ میں بتاؤں گا یہ مان بھی جائے گا، تو اب واجب ہے کہ اس کو بتائے کہ بھائی روزہ ہے، رمضان چل رہا ہے، آپ کھا رہے ہیں، بتا دے۔ اور دوسری طرف اگر ایسا بندہ ہے کہ اس کی کیفیت ہی بڑی عجیب ہے، ہو سکتا ہے کہ اسے اگر یہ لقمہ نہ لینے دیا تو زندگی میں اس کو شاید افطار کا لقمہ ہی نصیب نہ ہو، مطلب اس کی کیفیت ہی ایسی ہے کہ مر ہی نہ جائے کہ دنیا سے چلا جائے گا بیچارہ۔ تو ایسی صورتحال میں اب اس کے لیے یہ جو دیکھنے والا ہے اس کو کہا جائے گا نہ بتائے، بھول گیا بس ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے ضیافت ہے، اس کی کھا رہا ہے، روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ تو شریعت اور اسلام نے اس کے اندر اتنی آسانی رکھی ہے، بھول سے روزہ نہیں ٹوٹتا،
اور ایک بھولا ہوا ہے تو اب اس کو یاد کروانے میں بھی یہ تقسیم کر دی شریعت نے تاکہ آسانی ہو جائے۔ تو اس سے اگلی بات آ گئی کہ شریعت نے آسانی کے پہلو کو بھی لیا ہے، اور ایک حدیث پاک میں آتا بھی ہے یسروا ولا تعسروا، فرمایا کہ آسانی پیدا کرو، مشکل پیدا نہ کرو۔ بشروا ولا تنفروا بھی ساتھ الفاظ موجود ہیں، یعنی خوشخبری دو اور خوشی کا باعث بنو اور تنفیر کا سبب نہ بنو، نفرت نہ پھیلاؤ۔ تو یہ پوری حدیث پاک جو ہے نا مختلف علماء اپنی کتابوں کے اندر نقل کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ آسانی پیدا کرنا، اگر ہم روزے کے احکام کے اوپر جو ہے نا وہ غور و فکر کرتے ہیں تو روزے کے احکام کے اندر بھی دو چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ آسانی والے پہلو کو بھی کئی دفعہ فقہا نے روزے کے احکام کے اندر بنیاد اور مدار بنایا ہے، اور دوسری طرف دفع حرج، یعنی ایک چیز کے اوپر اگر ہم روزہ ٹوٹنے کا حکم دیتے ہیں تو وہاں پہ حرج لازم آئے گا، تو وہاں پہ پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ چونکہ حرج آ رہا ہے، اور قرآن میں ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے دین میں تمہارے لیے حرج نہیں رکھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے دین میں حرج نہیں رکھا، حرج کو دور کیا ہے۔ تو حرج جو ہے وہ شریعت میں نہیں ہے، اس میں شریعت میں حرج سے ہمیں ہٹایا گیا اور دور کیا گیا حرج کو۔ بس ٹھیک ہے، ایک چیز میں حرج لازم آ رہا ہے تو شریعت کہتی ہے بھئی یہ بہت زیادہ اس میں یوں سمجھ لیں کہ حرج کو آپ یہ کہہ لیں کہ اگر وہاں پہ شریعت کا حکم لاگو ہو جائے تو لوگ تنگ پڑ جائیں، حرج کا مطلب یہ ہوتا ہے تنگی، تو وہ تنگ ہو جائیں گے اور ان کے لیے مشکل ہوگی۔ تو اب ایسی صورتحال میں شریعت مطہرہ وہاں پہ اپنے حکم کو تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ بھی شریعت کا ایک حسن ہے، یہ ان الدین یسر، دین آسان ہے۔ یہ بہت سی چیزیں آپ کے ساتھ میں مکس کر کے جو کئی اصولوں کے طور پہ بیان کی گئی ہیں اور کچھ ان مسائل کے تحت ذکر کی گئی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں اعتدال والے احکام رکھے گئے۔ روزے کے احکام پہ بھی اگر ہم غور کر لیتے ہیں تو آسانی اور دفع حرج، ان دو چیزوں کے اوپر روزے کے کئی مسائل کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ویسے تو جو ہے نا وہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اب کوئی بندہ جو ہے وہ جو ہے نا جا رہا تھا، بارش ہو گئی، کوئی جا رہا تھا تو جناب وہ ویسے آنسو اس کے نکل آئے، روتے روتے مناجات میں آنسو نکلے، اس کے آنسو نکل آئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ آنسو بازو کا جو ہے نا وہ اچانک اس کی زبان پہ آ جاتے ہیں، منہ میں جا سکتے ہیں۔ جا رہا تھا جناب، چلتے چلتے جو ہے نا وہ مکھی مچھر کوئی بھی چیز جو ہے نا موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، کچھ بھی، وہ اچانک اس کے منہ میں چلے گئے، اب ممکن ہی نہیں ہے۔ اب یہ وہ چیزیں، اور اس میں پھر فقہا نے کہہ دیا کہ اب جس جگہ پہ حرج آئے گا تو وہاں پہ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، جہاں پہ حرج نہیں ہے وہاں پہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسے یہی آپ لکھے گا آنسو نکل آئے، آنسو نکلے تو بس تو کہا کہ ایک دو قطروں میں مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ اگر بالکل جو ہے نا وہ ذائقہ پورے پھیل گیا اور وہ لے گیا اندر تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن خاص صورتوں میں جہاں تک بچنا ایک لحاظ سے ممکن تھا اور پھر اس میں حرج والی صورت نہیں بن رہی تھی تو وہاں پہ حکم لگایا، جہاں پہ حرج والی صورت بن رہی ہے وہاں پہ پھر روزہ نہ ٹوٹنے کا حکم دیا۔ آسانی والے پہلو کو اپنایا شریعت نے اور وہاں پہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی۔ یوں ہی آپ جو ہے نا وہ غور و فکر اگر کر لیں گے تو آپ کو کئی ایسے مسائل جو ہے وہ ملیں گے جس کے اندر اگر حکم کا ترتب ہو اور روزہ ٹوٹنے کا حکم دیا جائے تو بات بات پہ روزہ ٹوٹ رہا ہو، تو پھر وہاں پہ شریعت مطہرہ نے روزہ ٹوٹنے کا حکم نہیں دیا، وہاں پہ شریعت مطہرہ نے یہ حکم دیا کہ اب روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے یہ میں نے آپ کو کچھ مثالیں عرض کیا، مکھی منہ میں چلی جاتی ہے تو اب جی اب ظاہر بات ہے یہ اب بچنی ممکن نہیں ہے، گرد و غبار ہے، اب گرد و غبار جو ہے نا وہ پڑ رہا ہے اس کے، اور یہ خود کھینچ بھی نہیں رہا، ویسے ہی جا رہا ہے، اب کچھ نہ کچھ ہے نا مٹی جا رہی ہے اندر، یہ بچنا بھی ممکن نہیں، ہر ٹائم منہ بھی نہیں بند رکھ سکتا، ناک بھی نہیں بند رکھ سکتا۔ اب یہ کیسی ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ بھائی گرد و غبار بھی تم نے ناک کے اندر نہیں جانے دینا، گرد و غبار بھی تم نے اپنے منہ کے اندر نہیں جانے دینا، پھر تو یہ بیچارہ کیا کرے گا؟ روزے کی حالت میں سانس ہی بند کر کے چلے گا، پھر افطار نہیں کر سکے گا، تو پھر تو ایسی کیفیت بن جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہاں پہ حرج لازم آ رہا تھا، اگر اس چیز کو حکم کو باقی رکھتے ہیں تو پھر وہاں پہ شریعت نے حکم دے دیا ٹھیک ہے گرد و غبار سے کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اسی طرح یہاں پہ میں ایک چیز وہ خطا اور نسیان کے حوالے سے جو ہے نا میں عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں کئی افراد وہ
بھولنے میں اور غلطی میں فرق نہیں کر پا رہے ہوتے. اب جی وضو کر رہے تو وضو کرتے ہوئے پانی اچانک جو ہے نا وہ اندر چلا گیا. اب وہ کہتے تھے کہ غلطی سے یہ تو چلا گیا نا. اب غلطی سے تو گیا لیکن آپ کو یاد تھا کہ آپ روزے دار ہیں. ایک ہوتی ہے غلطی کہ بندہ ایک کام نہیں کرنا چاہ رہا. فرض کر لیں کہ یہاں پہ جو ہے نا ایک شیشہ یہاں سے یہاں پہ فٹ کرنا ہے سامنے. اب اس کو پتا ہے کہ میرے سے اگر تھوڑی سی بھی غلطی ہوگی شیشہ ٹوٹ جائے گا. شیشہ بڑا نازک ہے, اس کو اس کی نزاکت کا بھی پتا ہے. یہ وہاں سے شیشہ اٹھاتا ہے اور بڑی احتیاط کے ساتھ کرتے کرتے اس کا ایک دم پاؤں لگ جاتا ہے, یا کوئی ٹھوکر لگتی ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, شیشہ ہلتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے. اب یہ کہ یہ تو غلطی سے ہو گیا ہے, لیکن اس کو بھول نہیں کہیں گے. یاد تو اسے تھا کہ شیشہ نازک بھی ہے, یاد تو اسے تھا کہ میں نے احتیاط بھی کرنی ہے, یاد اسے تھا کہ میں نے اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ یہاں پہ فٹ کرنا ہے, سارے معاملات یاد تھے. لیکن کیا ہے کہ بس تھوڑی بہت وہ غلطی ہو گئی جس وجہ سے. تو غلطی کا حکم جدا ہوتا ہے, بھول کا حکم جدا ہوتا ہے. غلطی کے اوپر جو ہے نا وہ پکڑ ہوتی ہے, بھول کے اوپر اس طرح کی پکڑ نہیں ہوتی. تو اگرچہ اس میں خطا میں اور بھی بہت سی چیزیں آ سکتی, لیکن ہم یہاں پہ اس وقت جس بھول کی بات کر رہے ہیں اس کے اوپر ہم کلام کر رہے ہیں. تو یہ اب جو روزے کا معاملہ ہے, اگر کوئی بندہ وضو کر رہا تھا اور اس نے غرغرہ کیا, جی اگرچہ روزے کی حالت میں غرغرہ کرنا یہ مکروہ ہے, لیکن اس نے کیا جی اوپر غرغرہ کیا اور وہ غرغر کر کے جو ہے نا وہ پانی اندر چلا گیا ایک دم. اب اس کو یاد تھا کہ میں روزے سے ہوں, تو اب یاد ہونے کے باوجود جو اس نے غرغرہ کیا ہے اور وہ اندر چلا گیا ہے, تو یہ غلطی سے گیا ہے, پانی کے اندر گیا, ڈبکی لگائی. اب اس کو پتا ہے کہ میں روزے سے ہوں, اور گیا ہی اس لیے تھا یار آج بڑا روزہ لگا ہوا ہے تو جا کے جو ہے نا وہ ہم غسل کر لیتے ہیں. اب گئے ہی اس لیے ہے کہ روزے, اس کا مطلب ہے بھولا نہیں ہے, اس کو پتا ہے میں روزے دار ہوں. اب گیا وہاں پہ ڈبکی لگائی, وہ پانی چڑھ گیا جناب دماغ کی طرف, حلق کی طرف نکل گیا پانی, تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا, کیونکہ یہ غلطی ہے, یہ بھول نہیں ہے. بھول کی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا, غلطی کی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس چیز کو میں نے 2-4 مثالوں سے آپ کو سمجھایا ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا. تو جہاں پہ حرج لازم آتا ہے اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے, اس میں شریعت آسانی کی طرف جاتی ہے. حرج لازم آئے گا, تنگی لازم آئے گی, وہاں پہ جب مشکل لازم آ رہی ہے تو شریعت پھر آسانی کی راہ کو اختیار کرتی ہے, اور وہاں پہ روزہ ٹوٹنے کا حکم نہیں دیتی. جیسے غبار کی, اور یہ میں نے آپ کے سامنے مثالیں عرض کی ہیں. اسی طریقے سے اور آپ کئی مثالیں جو ہے نا وہ روزے کے مسائل کے اندر آپ پڑھتے جائیں گے تو آپ کو ایک غور کر لیجئے گا کہ جب آپ مسائل پڑھیں روزے کے, تو آپ مسائل پڑھتے پڑھتے جب مفسدات صوم کو پڑھیں, مفسدات روزہ کو پڑھیں, تو اس میں آپ خود غور کیجئے گا, اچھا یار یہاں پہ روزہ نہیں ٹوٹ رہا, اچھا یہ تو اس لیے نہیں ٹوٹ رہا کہ یہ یہاں پہ حرج لازم ہے. اگر ٹوٹنے کا حکم دیا جائے تو بڑی مشکل مسئلہ ہو جائے, ٹوٹنے کا حکم دیا جائے بڑا مشکل ہو جائے, شریعت نے آسانی کے لیے یہ والا حکم دیا. تو آپ کو خود یہ والا اصول وہاں پہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. آپ کسی کتاب سے مسئلہ پڑھیں گے تو آپ کو یہ اصول پیش نظر ہوگا, تو آپ کو اس کی وجہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا, اچھا اس وجہ سے یہاں پہ روزہ نہیں ٹوٹ رہا, یہاں پہ بنیاد یہ ہے. اور پھر یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھے, اگلی چیز آ جاتی ہے کہ جب ہم اس میں جاتے ہیں آگے تو کچھ اصول بھی مرتب ہے. میں نے شروع میں ایک چیز جو ہے نا وہ عرض کی تھی کہ ایک ہے چیز کہ یوں سمجھ لیں کہ کھانا پینا واضح طور پہ, اور ایک ہے جو کھانے پینے کے معنی میں, جو کھانے پینے کے مفہوم کو ادا کرنے والی چیز ہے. وہ کیا ہے کہ بدن کے اندر قوت کا اس انداز سے چلے جانا. اب قوت بھی جائے گی تو اب فقہا نے فقط اس بات کا اعتبار نہیں کیا کہ بس بدن کے اندر قوت چلی گئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے. جیسے مثال کے طور پہ ایک بندہ, اس کو بڑی پیاس لگی ہوئی تھی, اس نے کیا کیا کہ جا کے غسل کیا. اب غسل کرنے کی وجہ سے اس کے بدن میں ٹھنڈک پہنچی اور وہ تھوڑا سا اس میں نشاط آ گئی, تھوڑی طبیعت میں چستی آ گئی اور تھکاوٹ اس کی دور ہو گئی. اب بدن میں طاقت تو آئی ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ فقط بدن کے اندر طاقت کا آ جانا, نشاط کا آ جانا, چستی کا آ جانا, سستی کا دور ہو جانا, شریعت نے فقط اس کے اوپر کھانے پینے کے ساتھ اس کو ملحق نہیں قرار دیا. اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ کھانے پینے والے کی طرح ہوگا لہذا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اب اس کے لیے کیا اصول ہے؟ اس کے لیے اصول یہ جو ہے وہ فقہا نے بیان کیا ہے کہ جو منافذ معتادہ ہیں. اب منافذ معتادہ کیا ہوتے ہیں؟ قدرتی طور پہ کچھ سوراخ ہیں جن کا تعلق معدے یا دماغ کے ساتھ بنتا ہے. قدرتی طور پہ کچھ سوراخ ہیں, منفذ کہتے ہیں سوراخ کو, اور یہ اس میں ظرف بنتا ہے مفعل منفذ. تو جو کچھ ایسے سوراخ ہیں جن کا تعلق بدن کے ساتھ بنتا ہے, اور قدرتی سوراخ ایک عادتاً وہ ہوتے ہیں, وہ اس میں ظاہری بات ہے کہ اب ہم بات کریں تو یہ
ناک ہے، منہ ہے. اب کان اور آنکھ کے حوالے سے اختلاف ہے، اس پہ ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں. ان دونوں کو فی الوقت اپنے ذہن میں رکھا جائے، کان اور آنکھ. پھر شرمگاہ ہے. تو اب یہ اس کے اوپر ہم اتنا ان چیزوں کے اوپر تفصیل سے نہیں جائیں گے، لیکن ایک بات کرو، 5 منافذ جو ہے نا وہ بیان کیے گئے. تو یہ 5 منافذ جو ہے نا وہ بیان ہوئے. اس میں بعض کے اندر اختلاف ہے، بعض کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. ایک دو ہے، جیسے آنکھ والا اور کان والا ہے کہ یہ منفذ ان میں سے کس کو قرار دیا جائے، اس میں تھوڑا اختلاف آ جاتا ہے. بقیہ کسی کے اندر اس طرح کا اختلاف موجود نہیں ہے. وہ بھی تھوڑا اختلاف کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. تو منافذ معتادہ سے کسی چیز کا جانا بدن کے اندر، یہ روزے کو توڑ دیتا ہے. یہ ایک اصول ذہن میں رکھیں. کیا ہے؟ منافذ معتادہ سے کسی چیز کا جانا. کس چیز سے؟ منافذ معتادہ سے، یعنی جو عادتاً کچھ سوراخ ہیں جو قدرتی طور پہ ہیں، ادھر سے کسی چیز کا داخل ہو جانا، اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا. پھر اس کے احکام تفصیلات جدا جدا ہیں کہ کب کیا حکم ہوگا، کب کیا حکم ہوگا، یہ ایک الگ معاملہ ہے. تو اس چیز کی طرف جو ہے نا وہ غور کرنا ہے. اور وہ کچھ مسائل جو ہے وہ ہم ساتھ پچھلے کو بھی جو ہم اصول بیان کرتے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بیچ میں آئے تو ہم پچھلے کے ساتھ بھی اس کو کچھ جوڑیں، اگلے کے ساتھ بھی اس کو جوڑیں. کیونکہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ ہے، اس کے اندر کئی دفعہ ایک ہی مسئلے کے اندر کئی کئی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. جیسے ایک مسئلہ آپ دیکھیں گے اس میں آسانی بھی آ رہی ہے، اس میں جناب وہ دفع حرج والا معاملہ بھی آ رہا ہے، اور اس میں اور بھی ہو سکتا ہے کچھ اصول لاگو ہو رہے ہوتے ہیں. ایک ہی مسئلے کے اندر مختلف اصول بھی لاگو ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے نا وہ ذہن میں رکھیے گا. تو اب یہ ہے کہ منافذ معتادہ پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ایسے قدرتی سوراخ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اب ان سے اگر کوئی چیز جاتی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور دوسری چیز آ جاتی ہے اس کے اندر کہ اگر ان کے علاوہ بدن کے اندر کوئی چیز جاتی ہے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا. اس میں پھر فقہا نے جو ہے نا تفصیلی کلام کیا. اس میں یہ چیز ذکر کی ہے کہ اگر تو منافذ معتادہ کے علاوہ کوئی ایسا سوراخ بدن میں ہو کہ جس کا ڈائریکٹ تعلق دماغ یا معدے کے ساتھ بن جائے، یا حلق کے ساتھ ہی بن جائے، گلے میں سوراخ کر لیا وہ سیدھا جا رہا ہے، تو اس طریقے سے بعض اوقات بعض کے علاج ہو رہے ہوتے ہیں، ڈائریکٹ لنک جوڑا ہوا ہوتا ہے. تو اگر ڈائریکٹ ایسے جو ہے نا وہ سوراخ ہو گیا تو اب ایسی صورتحال میں ادھر سے بھی اگر چیز جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ ایک دوسرا اصول سمجھ لیں. منافذ معتادہ اور ہیں منافذ عارضہ، لیکن ان کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ حلق کے ساتھ یا پھر معدے کے ساتھ یا پھر جو ہے نا وہ دماغ کے ساتھ، کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹ دماغ کا بھی تعلق وہ پھر معدے کے ساتھ ہو جائے. اس لیے جب دماغ کی طرف جب پانی چڑھتا ہے تو اچانک پھر وہ تھوڑی دیر بعد حلق میں ایسے جاتا ہوا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کئی دفعہ، تو وہ جو ہے نا اس کا تعلق کہیں نہ کہیں پھر بن رہا ہوتا ہے. اور کان کا جو منفذ ہونا ہے اس کے اندر بھی مین یہ ہے کہ وہ اس کا بھی تعلق ایک جو تشریح الابدان کے اور یہ بدن کی جو معلومات والی جو افراد ہوتے ہیں اور جو اس کی معلومات فراہم کرتے ہیں اور اس کے ماہرین ہوتے ہیں، وہ اس کا تعلق دماغ کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں. ایک اس میں وجہ وہ اس کی یہ بیان کی جاتی ہے. تو بہرحال اس پہ تھوڑا آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں. تو منافذ معتادہ سے اگر کوئی چیز جائے گی روزہ ٹوٹ جائے گا. اور منافذ عارضہ کے جن کا تعلق معدے یا دماغ کے ساتھ بن رہا ہوگا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس میں پیٹ کے اندر چیز جا رہی ہے، تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن ڈائریکٹ وہ تعلق ہو اس طور پہ. اب چیز آ جاتی ہے کہ نہ تو منافذ معتادہ ہے نہ منافذ عارضہ ہے، عارضی طور پہ بھی وہ اس طرح ہے. اب ہے کیا کہ کوئی سوراخ ہی نہیں ہے، یا سوراخ ہے لیکن اس کا تعلق وہ بدن کے ادھر بالکل معدے کے ساتھ پیٹ کے ساتھ جا کے نہیں جوڑ رہا، جوف بدن پیٹ کے ساتھ نہیں جوڑ رہا، یا دماغ کے ساتھ ہی معاملہ ہے، دماغ کے ساتھ ڈائریکٹ اس کا نہیں تعلق جوڑ رہا. بے شک کوئی ایسی دوا لی جو جناب استعمال تو دماغ کی طرف ٹیکا لگایا، لیکن یہ کہ ڈائریکٹ دماغ کے اندر تک وہ نہیں جا رہا، باہر باہر بس اثر اس کا پہنچ رہا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. تو یہاں پہ فقہا نے جو ہے نا یہ اصول بیان فرمائے ہیں مختلف دلائل کی روشنی میں کہ اگر کوئی چیز داخل نہیں ہوئی، ایک اصول یہ ذہن میں رکھے، اگر کوئی چیز داخل نہیں ہوئی، چیز کا اثر داخل ہوا. اگر کوئی چیز داخل نہیں ہوئی، چیز کا اثر داخل ہوا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. جیسے مثال کے طور پہ غسل کرتے ہیں، تو غسل کرنے کے بعد ہمیں ٹھنڈک کیوں محسوس ہوتی ہے؟ آپ کو سخت پیاس لگی ہو روزے کی حالت میں، آپ ٹھنڈے پانی میں جا کے کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائیں، جیسے نہر ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، آپ وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں ٹھنڈے پانی میں، آپ کو ہو سکتا ہے کہ افطار کے وقت پیاس ہی نہ لگے. اور یہ جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں کہ تجربہ بھی ہے اس چیز کا.
آپ کہیں گے بیٹھے رہے. تو ایک دفعہ اتفاق ہوا بھی تھا ایسے، ہم گئے ہوئے تھے کہیں، تو مطلب مغرب کے ٹائم پینے کا دل ہی نہیں کرتا تھا، اتنی وہ ٹھنڈک سی لگی ہوئی تھی اندر تک، سمجھ رہے کہ وہ اس کی احساس ہوتا ہے یار بالکل اب پیاس ختم ہو گئی ہے. تو اب کیا ہے کہ پانی کے اندر آپ کچھ دیر کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ کو اندر تک جو ٹھنڈک پہنچتی ہے، اس میں فقہا نے یہ بیان کیا پانی تو نہیں اندر جا رہا لیکن پانی کا اثر جا رہا ہے، اور پانی کا اثر جانے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں. پھر اگلی چیز یہ بیان کی کہ اگر جاتا ہے پانی لیکن وہ مسام کے ذریعے سے جاتا ہے، یا کوئی بھی لیکوڈ جاتا ہے مسام کے ذریعے سے، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اثر جائے تب بھی نہیں، اور مسام کے ذریعے جائے تب بھی نہیں. جیسے پانی والے کوئی مثال لے لے، اس میں اگلا کلیہ یہ لگتا ہے کہ اس میں بدن کے کسی سوراخ کے ذریعے سے پانی نہیں جاتا، اگر سوراخ کے ذریعے سے جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. جیسے کسی نے پانی میں غوطہ لگایا تو اس کے منہ کے ذریعے سے پانی چلا گیا، ناک کے ذریعے سے چلا گیا، روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اس کے جو دیگر مسامات ہیں، کیونکہ انسان کے بدن میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں جو اثرات اندر لے کے جاتے ہیں. اس کو اور آپ کو آسان کر کے بتاؤں تو ایک آپ جو ہے نا وہ ٹھنڈے پانی کا جگ رکھا ہوا ہو تو اس کو تھوڑی دیر بعد جو ہے نا وہ نمی باہر آنا شروع ہو جاتی ہے. گھڑا رکھا ہوا، گھڑا سمجھتے ہیں نا، وہ جو پانی کے لیے ہوتا ہے، اب مٹی والا، اب اس کے اندر پانی جب رکھا ہوا ہوتا ہے تو کچھ دیر بعد اس کے باہر بھی جو ہے نا وہ نمی آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ جو نمی آ رہی ہے تو بظاہر اس کے اندر سوراخ کوئی نہیں، اگر سوراخ ہوتا وہ تو پانی باہر آ جاتا، لیکن پانی کا اثر ایسے باہر آ رہا ہے جو اتنا ہو جاتا ہے کہ باہر پورا پانی پانی ہو جاتا ہے. یہ اس کے اندر کچھ چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ آتا ہے. یہ ہوتا ہے مسام، چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں. اسی طرح انسان کے بدن کے اندر جو ہے نا مسامات ہیں. تو فقہا نے یہ اصول بھی بیان کیا کہ اگر منافذ کے ذریعے سے نہیں، مسام کے ذریعے سے کوئی چیز اندر جاتی ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. نہانے والی مثال بھی اس کے اندر آ جاتی ہے، جیسے میں نے کہا کہ دو اصول بھی لگ سکتے ہیں، نہانے والی مثال بھی اس کے اندر آ سکتی ہے. اور اسی میں آ جاتی ہے بات کہ اگر جو ہے نا وہ کوئی چیز ڈنگ مار جاتی ہے، سانپ نے ڈس لیا، اب سانپ نے جب ڈسا تو اس میں جو اس کے اثرات پورے بدن کے اندر جا رہے ہوتے ہیں وہ مسام کے ذریعے سے جا رہے ہوتے ہیں. مسام کے ذریعے سے اس کے بدن میں جو ہے نا گوشت کے اندر ایسے زہر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. مسام کے ذریعے سے ایک چیز اب پھیل رہی ہے، اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، منفذ کے ذریعے سے نہیں جا رہی. تو اصول یہ بنا کہ منفذ کے علاوہ چاہے اثر کی صورت میں چاہے مسام کے ذریعے سے کوئی چیز اگر بدن کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہی معاملہ آ جاتا ہے انجیکشن کی طرف، یہی معاملہ آ جاتا ہے ڈرپ کی طرف، یہی معاملہ خون لینے کی طرف آ جاتا ہے. کسی کو خون لگوانے کی ضرورت پڑے، اس نے لگا لیا خون. تو یہ جو سارے اس طرح کے مسائل ہیں اس میں ہم غور کرتے ہیں، اچھا کیا کوئی سوراخ ہے؟ اگر تو ڈائریکٹ ایسا کوئی انجیکشن ہو کہ جو ڈائریکٹ معدے تک جو ہے نا اس کی سرنج پہنچا کے اندر لیکوڈ پہنچایا گیا ہے، دوا پہنچائی گئی ہے، پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا. دماغ تک ایسے پہنچائے گی، روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے تو پھر ایسی صورتحال میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. جیسے ہمارے نارمل انجیکشن لگاتے ہیں، چاہے وہ اب رگ میں لگایا جائے، کیونکہ رگ میں بھی لگے گا تو رگوں کا تعلق بس وہ اندر کو پیٹ کے اندر رگ ایسے نہیں جا رہی، بس وہ خون کے اندر روانی ہے تو بس اس کا ایک اثر پہنچ رہا ہے، توانائی پہنچ رہی ہے. اور اگر جو ہے گوشت کے اندر بھی لگے تو وہ بھی مسام کے ذریعے سے آگے پھیلے گا، تو یا تو اثر جائے گا یا مسام کے ذریعے سے چیز جائے گی، اور ان دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا. لہٰذا اکثر علماء کا یہی موقف ہے کہ اگر انجیکشن لگاتے ہیں یا پھر ڈرپ لگواتے ہیں یا خون لگواتے ہیں تو ان سب صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ اس اصول کے تحت، اور کچھ تفصیل میں نے آپ کو اس کے تحت جو ہے نا وہ بیان کر دی ہے. پھر اگلی چیز یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ فقہائے کرام اس میں ایک اور بھی اعتبار کرتے ہیں. وہ اعتبار یہ ہے کہ اگر ایک چیز سے بچنے میں حرج ہے اور بچنا ممکن نہیں ہے اس سے، یہاں پہ اب لِامکان التحرز یا لعدم امکان تحرز کے الفاظ جو ہے نا وہ بول دیتے ہیں، یعنی اس سے بچنا ممکن ہے یا اس سے بچنا ممکن نہیں ہے. اور اس کا بھی جو
بنیادی طور پہ نتیجہ نکلتا ہے وہ حرج کے ساتھ جا کے ملتی ہے یہ بات، یعنی جس چیز سے بچنا ممکن نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس سے بچنے کا پابند بنایا جائے تو پھر حرج لازم آئے گا، تنگی لازم آئے گی، مشکل لازم آئے گی، تو اس کا بھی جو بیسیکلی وہ جا کے جڑتا ہے نا کنیکشن، وہ اس حرج کے ساتھ جڑتا ہے، اور اس طرح کے کئی مسائل ہیں۔ تو فقہا اس کے اوپر بھی احکام کا مدار رکھتے ہیں، بالخصوص روزے کے معاملے میں، کہ ایک چیز سے بچنا ممکن نہیں تھا اور اب وہ کام ہو گیا روزے میں، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ غبار سے بچنا ممکن نہیں ہے، لہذا غبار ایسے ہی خود بخود چلا جاتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طریقے سے دھوئیں سے بچنا ممکن نہیں ہے، آپ گزر رہے تھے، دھواں وہاں پہ تھا، آپ بیچ میں سے گزر گئے، کوئی نہیں، مسئلہ نہیں ٹوٹے گا۔ سینیٹائزر والا مسئلہ چلا تھا، وہ سینیٹائزر گیٹ بنے تھے، اب بیچ میں سے گزرنا لازمی ہوتا تھا کئی جگہوں سے، اب اس میں آپ خود کھینچے نہیں، ایسے ہی آپ گزرے تو ٹھیک ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا، نہیں ٹوٹے گا۔ تو اگر خود کھینچیں گے تو پھر معاملہ جدا ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ لِامکان تحرز کے اوپر اور لعدم امکان تحرز، بچنا ممکن ہے یا بچنا ممکن نہیں ہے، اس کے اوپر بھی روزے کے مسائل کی بنیاد فقہا نے رکھی ہے، یہ بھی ایک اصول ہے۔ خون کے مسئلے کی میں بات کر رہا تھا کہ اگر جو ہے وہ تھوڑا سا خون ہے یا زیادہ ہے یا تھوک کے برابر ہے، جتنا بھی تھا، لیکن حلق میں ذائقہ محسوس ہو گیا تو پھر تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ گویا یہ زیادہ مقدار ہے خون کی ایک لحاظ سے، کیونکہ ذائقہ محسوس ہو رہا ہے۔ تو اب اس صورتحال میں قرینہ بتا رہا ہے اور علامت بتا رہی ہے کہ خون زیادہ ہے، اور زیادہ خون کو اندر لے کے جانے سے بچنا ممکن ہے۔ اب بالکل تھوڑا سا خون تھا اور اس کا ذائقہ بھی جو ہے نا وہ محسوس نہیں ہوا، یا بالکل ذائقے کا جو ہے نا پتہ ہی نہیں چلا، ایسا کوئی معاملہ ہوا، اب وہ خون جتنا، اب اس میں پھر خون کی تفصیل الگ ہو سکتی ہے، لیکن میں صرف اس صورت کے اوپر آ رہا ہوں جس میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اس میں کیا ہے کہ اب بالکل تھوڑا سا خون ہے اور ذائقہ بھی نہیں محسوس ہو رہا، اب ایسی صورتحال میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ اس سے بچنا ہی ممکن نہیں، اتنی تھوڑی سی مقدار سے اب کون کون بچے، کئی دفعہ بیچارے مریض ہوتے ہیں تو ان کے لیے مسائل بن رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے بلغم آئی، تھوک آئی، اب بلغم، تھوک، اب پورا دن بندہ جو ہے نا وہ تھوک باہر ہی پھینکتا رہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اب کہاں کہیں ہوگا، کہیں کہیں ہوگا، کدھر کدھر پھینکے گا تھوک؟ تو ایسی صورتحال میں چونکہ اب اس سے بچنا ہی ممکن نہیں ہے، اور اگر بچنے کا حکم دیا جائے تو حرج کی طرف معاملہ نکل جائے گا، تو شریعت نے یہاں پہ ان دونوں اصولوں کے تحت فرمایا کہ اب اگر تھوک واپس نکل بھی لیتا ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر جو ہے نا بلغم اس کے منہ میں آئی، اس نے نگل لی، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کھٹی ڈکار آئی، اس کو محسوس ہوا کہ ایسے کچھ، اس نے واپس نگل لی، اس کو نہیں ٹوٹے گا روزہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں سے پھر روزہ نہیں ٹوٹ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اس سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اب جتنے مسائل آپ پڑھیں اس تناظر میں بھی، اگر آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو کئی مسائل کا سمجھ آنا شروع ہو جائے، اچھا یار یہاں پہ یہ علت بن رہی ہے، یہاں پہ روزہ نہ ٹوٹنے کی وجہ یہ بن رہی ہے، تو پھر جو ہے نا آپ کو مزید اس میں واضح ہو جائے گا۔ پھر ایک اور چیز یہاں پہ آ جاتی ہے کہ روزہ ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کے اندر دخول اور ادخال، اس کو بھی فقہا نے جو ہے نا بعض اوقات بطور علت کے بیان کیا۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں یہ ایک چیز کے حوالے سے بعض اوقات الگ الگ علتیں یا الگ الگ اصول اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ ایک تو ایک حکم کے اوپر بعض اوقات کئی اصول بھی لاگو ہو جاتے ہیں، اور دوسری چیز یہ آتی ہے کہ بعض اوقات ایک فقیہ نے ایک اصول کے طور پہ اس مسئلے کو حل کیا، دوسرے فقیہ نے دوسرے اصول کے طور پہ اس مسئلے کو حل کیا، تو ان سب اصولوں کو ہم اکٹھا لے کے چل رہے ہیں۔ تو اسی میں جیسے ہے مسئلہ کہ آپ ویسے تو جو ہے نا وہ غبار کے حوالے سے کہہ لیں، بھاپ اپنا معذرت یہ دھوئیں کے حوالے سے کہہ لیں تو وہ اندر چلا گیا، خود ہی جا رہا ہے، دخول والی صورت ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن ادخال والی صورت ہو، کوئی بندہ دھوئیں کے قریب جا کے خود اس کا اپنے اندر کھینچتا ہے اسے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ادخال والی صورت ہے، یعنی ایک ہے دخول خود داخل ہونا کسی چیز کا، ادخال ہے کہ خود داخل کرنا، تو اب یہ خود داخل کر رہا ہے اپنے اندر، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بھاپ لیتے ہیں، سٹیم لیتے ہیں، تو پچھلے رمضان میں، جیسے پچھلے سے پچھلے رمضان میں کرونا کا جب مسئلہ چل رہا تھا تو اب لوگ بھاپ لے رہے تھے، بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ وائرل ہوا تھا، ہاں جی بھاپ لینے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں۔ اسی پہ آپ لے لیں ہوکا ہے، ہوکے میں بھی وہ دھواں اپنے اندر لے کے جاتا ہے، تو یہ جو ہے نا سگریٹ ہے، اس میں بھی اپنے اندر لے کے جاتا ہے، شیشہ کو پی رہا اپنے اندر لے کے جا رہا ہے، تو وہ ادخال والی صورت ہے، خود اپنے اندر کھینچ رہا ہے۔ تو خود اپنے اندر جب اس طرح داخل کرے گا تو یہ ادخال والی صورت قرار پائے گی، اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور دوسری طرف اگر اس کو اس کے ساتھ ملائیں تو خود وہ جا رہا ہے تو اس سے بچنا ممکن نہیں ہے،
لیکن خود بندہ یہ اختیار میں ہے کہ اس کو کھینچے یا نہ کھینچے. خود کھینچنے سے بچنا تو ممکن ہے نا، خود چلا جائے اس سے بچنا ممکن نہیں ہے. تو جہاں پہ بچنا ممکن نہیں تھا وہاں پہ روزہ ٹوٹنے کا حکم نہیں ہوا، جہاں پہ بچنا ممکن تھا وہاں پہ روزہ ٹوٹنے کا حکم ہو گیا. پھر دوسری طرف جہاں پہ حرج لازم نہیں آ رہی تھی وہاں پہ روزہ ٹوٹ گیا، جہاں پہ حرج لازم آ رہی تھی وہاں پہ روزہ نہیں ٹوٹا. تو یہ مختلف اصول جو ہے نا وہ آپ کو میں نے یہ ان چند مسائل کے اوپر لگا کے دکھائے. تو ان کو اگر ہم سمجھ لیں تو آپ کو بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ سمجھ آ جائیں گی. پھر ہم منفذ کی طرف لوٹتے ہیں. تو وہاں پہ منافذ معتادہ کی جب ہم نے بات کی تھی تو منافذ معتادہ عارضہ اور وہ بھی جب کہ مخصوص اس کی جو شرائط ہوتی ہیں اس کے مطابق وہ روزہ ٹوٹنے کا حکم دیا. پھر ہم اب منافذ پہ بات کریں تو مین جو اختلاف آ جاتا ہے وہ جو ہے نا یہ ذہن میں رکھے کہ ڈاکٹری رپورٹیں ہی ان مسائل کے اوپر مدار رکھنے کے لیے کافی نہیں ہے. یہ بھی ایک اصول ذہن میں رکھیے گا. بعض اوقات کچھ ڈاکٹرز کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ ڈاکٹرز کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹروں کی رپورٹوں کے بعد جو شرعی اصول ہیں ان کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد مسئلے کو حل کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ فقہائے کرام نے جو پہلے فقہا گزرے انہوں نے کان کے حوالے سے فرمایا کہ کان جو ہے ان کے اندر اگر جو ہے نا وہ اس طرح کوئی چیز لیکوڈ داخل کرتا ہے تو اس کے حوالے سے ادخال والی صورت میں، میں ساری تفصیل اس کی طرف نہیں جا رہا لیکن ایک بات کر رہا ہوں کہ اس میں وہ روزہ ٹوٹنے کا حکم دیتے ہیں. نارمل اگر ویسے چلا جائے تو پھر نہیں ہے. تیل کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ ٹوٹ جائے کیونکہ تیل نارمل نہیں جاتا. پانی جو ہے نا وہ اگر ویسے چلا گیا نہاتے ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر جو ہے نا وہ اس میں خود داخل کیا پانی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ وہ ساری چیزیں اب یہی ہے کہ خود داخل کرنے میں جو ہے نا وہ بچنا ممکن ہے. اس طرح ہم غسل کرتے ہیں تو بعض اوقات جو ہے نا وہ پانی ہمارے اس آنکھوں کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ جاتا ہو، کان کے ذریعے ہو سکتا ہے جاتا ہو، واللہ عالم اب کیا، تو ہم اس کے اوپر کوئی مدار نہیں رکھ سکتے. تو اب یہ ہے کہ یہ جو کان والا مسئلہ ہے، ہمیں کان والے مسئلے کے اوپر جو قدیم فقہا ہے اور آج بھی ایک تعداد ہے علماء کی اور فقہا کی کہ جو اس کو منفذ قرار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس میں سوراخ ہے. بعض نے تشریح الابدان کے جو بدن کی اوپر ریسرچ کرنے والے ہیں افراد وہ اس کے اوپر رکھتے ہیں رائے کہ بھئی اس کے اندر کوئی سوراخ نہیں، آگے ایک پردہ ہے تو لہٰذا آگے کوئی چیز نہیں جا سکتی. بعض نے کہا نہیں نہیں اس کے اینڈ پہ جو ہے نا وہ ایک سوراخ ہے جس کا تعلق دماغ کے ساتھ جڑتا ہے. وہ پھر تطبیق دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی جن حضرات نے یہ کہا کہ کان کے اندر سوراخ نہیں ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ وسط کے اندر سوراخ نہیں ہے، اور جنہوں نے یہ کہا ہے کہ سوراخ ہے تو انہوں نے انتہا کے اعتبار سے کہا ہے کہ وہاں پہ سوراخ ہے جو دماغ کے ساتھ جڑتا ہے. تو ان دونوں کے قول کو تطبیق دیتے ہوئے انہوں نے یہ والا قول کہا ہے. تو اب یہ ایک الگ چیز ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جب یہ والا مسئلہ ہوا تو ایک اختلاف چلا کہ اچھا آنکھ کے اندر جو ہے نا وہ منفذ ہے یا نہیں. اب آنکھ کے اندر منفذ ہے تو اس منفذ کو آیا شرعی منفذ قرار بھی دیا جائے یا نہیں، کیونکہ ہر سوراخ کے شریعت نے اعتبار نہیں کیا. انسان کے بدن کے اندر ہو سکتا ہے کتنے سوراخ ہوں جو جا کے معدے کے ساتھ جڑ رہے ہوں، لیکن باہر وہ سوراخ ہمیں نظر نہیں آ رہا. اندر ہی اندر وہ سوراخ ہے جو معدے کے ساتھ جا رہا ہے. اب ادھر کے اعتبار نہیں کریں گے. اب اسی طرح آنکھ کا سوراخ کوئی جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہا تھا تو اب کئی فقہا نے کہا کہ انہوں نے کہا جی وہ ہے بھی تو اندر کی طرف ہے، ہم اس کا اعتبار نہیں کریں. ہے تو چھوٹا ہے جی، وہ مسام کی طرح کا ہے، لہٰذا ہم اس کا اعتبار نہیں کریں گے. تو اس طرح کر کے کہنے کا مقصد یہ کہ ڈاکٹری رپورٹوں کے اوپر سوراخ ہونے یا نہ ہونے یا تعلق جڑنے یا نہ جڑنے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی ساری کی ساری. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹری رپورٹ کیا کہہ رہی ہے، آیا اس پہ اکثر ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر اس میں بھی جو ڈاکٹروں کی رپورٹیں ہیں ان میں ہم اس کے سارے پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر دیکھتے ہیں کہ اچھا اگر ہم ان تمام ڈاکٹروں کی رپورٹوں کو لے لیں پھر ہم اصول دیکھیں گے. اس اصول کے مطابق جس سوراخ کو یہ ثابت کر رہے ہیں آیا یہ مسام کی طرح کا سوراخ بن رہا ہے، آیا یہ منفذ کی طرح کا سوراخ بن رہا ہے، کیا معاملہ ہے اس کا. اگر وہ مسام کی طرح کا حکم ہوگا تو پھر فقہا کہہ دیں گے نہیں جی روزہ نہیں ٹوٹے گا. بے شک ڈاکٹری رپورٹ کہہ رہی ہے کہ تعلق جڑ رہا ہے لیکن شریعت کہہ دے گی روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ شریعت کا اصول وہاں پہ وہ ہے. اگر جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سوراخ تو جڑ رہا ہے لیکن ادھر اب دیکھیں گے کہ ہاں بھائی یہ سوراخ آیا منفذ کے درجے میں، اگر منفذ کے درجے میں ہوگا اچھا یہ کسی پٹھے کے یا سے پیچھے کر کے تو نہیں ہے، اس کے اوپر بھی پھر بحث پڑ جائے گی. ہاں بھائی یہ آیا اس کو ہم منفذ وہ والا قرار دیں بھی کہ نہ قرار دیں جو خارج میں منفذ جس کو ہم کہتے ہیں. تو یوں صرف ڈاکٹری رپورٹوں پہ مدار نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ فقہا اور علماء کے جو قرآن و حدیث سے بیان کردہ اصول ہیں ان کے بھی پابند ہوتے ہیں ہم، پھر اس کے مطابق وہ فیصلہ کیا جاتا ہے. اب ہم یہ ظاہری بات ہے یہ تھوڑی سی مشکل بحث بھی آ جاتی ہے اور یہ ایک عوامی لیول پہ بھی نہیں ہے اس طریقے سے. یہ علماء کی خاص ابحاث ہے جو ان کی کتب میں درج ہیں، اس کو اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ کچھ تفصیل ہم یہاں پہ اس لیے بیان کر رہے ہیں کیونکہ ہماری ایک کلاس چل رہی ہے
اور ہم تھوڑا سا اس میں روٹین سے ہٹ کے مسائل کی طرف آتے ہیں اور اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں. تو کان جو ہے یہ اب نتیجہ اگر ہم نکالیں تو فقہائے کرام کی اکثر جو ایک اکثریت ہے اور تعداد زیادہ ہے وہ اسی طرف ہے کہ کان فی زمانہ یہ منفذ نہیں ہے. اور ہاں اگر کسی کے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے تو پھر وہ منفذ کے درجے میں آ جائے گا, نہیں تو بیچ میں رکاوٹ موجود ہے, حاجب موجود ہے, جس وجہ سے چیز نہیں جاتی, اور اگر جاتا ہے تو اثر جاتا ہے, وہ چیز نہیں جا رہی, اور یا جائے تو مسام کے ذریعے سے جا رہا ہے, وہ مسام کے درجے میں سوراخ کو لے رہے ہیں. آنکھ کو جو ہے نا وہ اکثر علماء منفذ قرار دے رہے ہیں کہ جی آنکھ کے اندر واقع سوراخ ایسے, بعض اوقات وہ ڈاکٹر کئی دفعہ جو ہے نا وہ سوراخ کو دکھاتے بھی, ہاں جی یہاں سے ایسے ہے. اب اگر کوئی آئی ڈراپس ہے وہ ڈالتا ہے تو اس سے ظاہری بات ہے پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں یہ ہے کہ اگر کسی کی خاص مجبوری ہے, جیسے بعض اوقات وبائی امراض چلتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے نا مسئلہ ہو گیا, وبائی امراض نہیں بھی, ویسے کسی آنکھ کا مسئلہ ہے, اس کو رات کو بھی ڈالنے پڑتے ہیں, دن کو بھی ڈالنے پڑتے ہیں, ہر روز اسے جو ہے نا وہ ہر 2 گھنٹے بعد ڈالنے ہیں, دن کو بھی ہر 2 گھنٹے بعد ڈالنے ہیں. اب ایسا بندہ جب روزہ رکھے گا تو اس کے لیے تو مسئلہ ہوگا, اب اس نے تو روزے میں ڈالنے. اب ایسے کو پھر یہی کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے وہ روزہ کم از کم رکھے اور اس طرح آئی ڈراپس ڈال لے, اور پھر روزہ تو ٹھیک ہے اس قول کے مطابق تو اس کا ٹوٹ جائے گا. لیکن یہ ہے کہ اب دوسری طرف بھی جید علماء کا قول موجود ہے, تو ان کا اب اس کو یہ تو نہیں کہا جائے گا ٹھیک بالکل ہی چھوڑ دو روزہ, ٹھیک ہے کرے ان کے قول کے مطابق عمل ایسی ضرورت کے تحت, ہاں بعد میں پھر روزے کی قضا بھی کر لے, روزہ بھی رکھے بالکل بے باکوں کی طرح, یہ نہیں کھاتا پیتا رہے, روزہ بھی رکھے اپنے طور پہ, اور پھر بچے بھی, تقدس بھی پامالی نہ ہو رمضان کی, اور پھر رمضان کے بعد اس روزے کی قضا بھی کر لے. تو یہ حکم جو ہے نا وہ احتیاط کو پورے مد نظر رکھتے ہوئے یہ دیا جاتا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ عبادات کے معاملے میں احتیاطی پہلو کو بھی پیش نظر رکھا جاتا ہے اور احتیاطی حکم بھی دیا جاتا ہے, اور یہی عبادات کے ایک اس میں سے ہے کہ بھئی کوئی کسی قسم کی عبادت کے اندر خرابی لازم نہ ہے, صحیح کامل طور پہ عبادت ادا ہو جائے, اس لیے احتیاط والے پہلو کو بھی اپناتے ہیں. پھر جب ہم روزے کی بات کرتے ہیں تو اس روزے کے بعد آگے چل کے جو آخری ایک عنوان آتا ہے نا وہ یہ بھی آتا ہے کہ بھئی روزے میں کفارے کی صورت آ جاتی ہے. ہم بس اپنی گفتگو کو جو ہے نا اینڈ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اب روزے میں جو کفارے کا معاملہ آ جاتا ہے تو اب اس میں کچھ شرائط ہیں کفارے میں. اب یہ ہے کہ بھئی وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا, تو وہ جو پوری تفصیل ہوتی ہے 60 روزے, تو وہ بھی پوری ترتیب ہے, اور پھر اس میں بھی 60 روزے تو صرف جو ہے نا وہ اس کے اور قضا کا الگ روزہ. تو اب یہ جو پوری تفصیل ہے یہ تھوڑا سخت حکم ہو جاتا ہے, اس کے لیے پھر شرائط بھی ہیں. وہ پوری رات سے اس نے نیت کی ہو, تو جو ہے نا وہ جان بوجھ کے روزہ توڑا ہو, تو رمضان کا فرض روزہ ہو, اس طرح مختلف شرائط ہیں. اس میں سے ایک جو بنیادی جہاں پہ سمجھ لیں کہ کئی مسائل کا مدار ہوتا ہے, وہ جو اصول ہے نا وہ کیا ہے کہ جب جنایت کاملہ ہو, جنایت کہتے ہیں جرم کو, جو حج عمرے والے کے انہوں نے مسائل کسی نے پڑھے تو ادھر جنایت کا لفظ بولا جاتا ہے, جنایات کا بیان ہے, جرموں کا بیان. کچھ ایسے جرم ہوتے ہیں جس پہ شریعت پکڑ کرتی ہے اور اس انداز سے کہ کفارہ وغیرہ بھی لازم کرتی ہے. تو جنایت کاملہ ہو, اگر جنایت ناقصہ ہوئی, کاملہ نہ ہوئی, یعنی وہ پوری جنایت ہو, پورے طریقے سے ہوا وہ کام, اگر وہ پورے طریقے سے نہ ہوا, اس میں کچھ نقص ہوا, پھر ایسی صورت میں کفارہ نہیں ہوتا, بے شک ساری شرطیں پائی جائیں. یہ بہت بڑا ایک اصول ہے جو ایک جو ہے نا بنیاد بیچ میں بنتا ہے جنایت کاملہ والا. جیسے مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے, اس کو طبیعت اس کی خراب ہو گئی, اس کو جو ہے نا وہ روزہ توڑنا پڑا, اس نے دوائی کھا کے روزہ توڑ لیا. ایک وہ بندہ ہے جس کا کوئی عذر بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا اسے مسئلہ, اس نے کیا کیا کہ غذا کے لیے, لطف کے لیے ویسے ہی اس نے جناب پانی پیا جان بوجھ کے. ان دونوں کے حکم کے اندر کفارے کے اعتبار سے فرق ہو جائے گا, دونوں گناہ کے اعتبار سے بھی فرق ہو جائے گا, کیونکہ ایک نے مجبوری میں کیا, اس نے مجبوری میں نہیں کیا, ایک نے عذر کی وجہ سے کیا, ایک نے عذر کی وجہ سے نہیں کیا. بغیر عذر کے روزہ توڑنے کی وجہ سے گناہ گار بھی ہوگا, اور اگر عذر تھا تو پھر گناہ گار نہیں ہوگا. روزہ تو بہرحال دونوں کا ٹوٹ گیا, اب کفارہ ہے یا نہیں ہے. اب اس میں فقہا جب ایسے مسائل پہ بات کرتے ہیں تو وہ ایک لفظ بولتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس بندے کے اوپر کفارہ نہیں ہے کہ جس نے بامر مجبوری دوائی کھائی ہے, اور اس بندے کے اوپر کفارہ ہے کہ جس نے بغیر مجبوری کے ایسے ہی روزہ توڑا اور اس نے کھانا کھا کے یا پانی پی کے کیا. اس کی وجہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس کی جنایت کاملہ ہے اور اس کی جنایت کاملہ نہیں ہے. جنایت کاملہ کیسے ہوئی کہ اصل پورا کامل درجہ کھانے پینے کا کیا تھا, قوت حاصل کرنا بغیر عذر کے ہو, پھر جناب اس کو کھانے پینے کے لیے اس نے کیا, وہ تو پورا کا پورا جو شریعت کا حکم تھا اس کو اس نے توڑا ہے, اس کے خلاف ورزی اس نے کی, پورا جرم اس نے کیا, اس لیے کفارہ بھی ہے, بڑا مجرم. ادھر ہے
تو اس نے کھایا پیا نہیں ہے، ایک مجبوری میں اس نے دوائی لی ہے، تو دوائی ظاہری بات ہے جب اس نے لی ہے تو وہ کھانے پینے میں اگرچہ آتی ہے لیکن وہ کھانا نہیں شمار ہوتا، دوائی کھانا نہیں شمار ہوتا، تو وہ جنایت کاملہ نہیں ہے، جس وجہ سے اب وہاں پہ کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ تو یہ جنایت کاملہ اور غیر کاملہ اس اعتبار سے بھی روزے کا کفارہ ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے احکام کا ترتب ہوتا ہے، اور اس کے اوپر مسائل جو ہے نا وہ مستنبط ہوتے ہیں، اور فقہا اس کے مطابق بھی بیان کرتے ہیں۔ یہ چند چیزیں جو ہے نا وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، بعض چیزیں بعض اوقات ذہن میں آئی بھی ہیں، وہ یہاں پہ بیان کرنے والی نہیں تھیں، یا بعض چیزیں جو ہے نا وہ آئیں اور پھر گئی ہوگی، یعنی وہ کئی دفعہ ایک چیز بندہ بیان کر رہا ہوتا ہے تو وہ آتی ہیں تو بندہ کہتا ہے چلو آگے چل کے کرتا ہوں، پھر اس کے بعد یاد آتا ہے یار اب وہ موضوع نکل چکا ہے، اب دوسری جگہ پہ میں آ چکا ہوں۔ تو ہم نے اپنے انداز سے جو ہے نا وہ چند اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور اس کے اوپر اگرچہ مسائل کا تکرار ہوا ہے، لیکن آپ اس انداز سے کہہ سکتے ہیں کہ مختلف جہات سے مسائل روزہ کو سوچنے اور سمجھنے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احکام شرع کے مفہوم کو اور احکام شرع کی حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی فرمائیں۔ مسواک ہے یہ بعض ایسی ہوتی ہیں وہ کڑوی ہوتی ہیں، مسواک مسواک تو اس کا حوالے سے بتا دیں، اور جو دنداسا ہوتا ہے جو اس کے حوالے سے مجھے کیا ہے۔ دیکھیں مسواک اگر جو ہے وہ کرتے ہیں تو اس میں تو حرج نہیں ہے، چاہے وہ کڑوی ہو جیسے بھی ہو۔ ہاں ذائقے والی مسواک، کڑوا ہونا کوئی یا اس کا ترش ہونا یہ ذائقہ نہیں ہے، ایک ہوتا ہے نا میٹھی ہے یا ایسی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ویسے ہو مسواک تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی اس میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر میٹھی بھی ہو، وہ ذائقہ اور ذائقے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں یہ ہے کہ ذائقہ لینا اگر وہ کسی مجبوری کی وجہ سے ہو تو پھر اس کی کراہت بھی نہیں ہوتی، اور اگر مجبوری نہ ہو تو پھر کراہت ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک عورت ہے، اس کا شوہر جو ہے نا وہ کھانے پینے کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ مسائل پیدا کرتا ہے، وہ چکھنا اب اس کے لیے ضروری ہے۔ تو اب چکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ذرات اندر لے کے جائے، چکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بس زبان پہ اس چیز کو لگائے گی، ٹیسٹ خود بخود محسوس ہو جائے گا۔ جیسے مسواک کوئی کرتا ہے تو وہ اندر کوئی ذرہ نہیں بھی جاتا تو اس کے پورے منہ میں ذائقہ آ جاتا ہے نا، تو اسی طریقے سے ذائقے کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زبان کے اوپر یہ کچھ ایسے جو ہے نا وہ اثرات رکھے ہیں، اور ایسے اس کے اندر چیز رکھی ہے کہ جیسے ہی ان کے ساتھ جا کے ٹچ ہوتی ہے تو بندے کو محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ اس کا یہ ذائقہ ہے۔ تو زبان بنائی اللہ تعالیٰ نے ایسے، تو ذائقہ چکھنے کی اس کو اجازت ہوگی، اور اگر بغیر مجبوری کے کوئی ذائقہ چکھتا ہے تو وہ مکروہ ہے۔ البتہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ تب ٹوٹے گا جب ذرہ کوئی اندر جاتا ہے، تو مسواک کرنے میں حرج نہیں ہے، ذائقے والی سے جو ہے نا وہ بچنا چاہیے، وہ مکروہ ہے، بغیر ذائقے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ دنداسے کا جہاں تک معاملہ ہے، دنداسا تو ویسے بھی مرد کے لیے جائز بھی نہیں ہے کرنا، عورت کو اس کی اجازت ہوتی ہے، مرد کرے تو وہ عورتوں کے ساتھ مشابہت والا حکم ہے اس کا۔ تو عورت اگر کرتی ہوئی دنداسا تو اس میں صرف دنداسا کرنے سے ذرات تو نہیں جاتے، ذرہ جائے گا تب جو ہے نا مسئلہ ہوگا، ورنہ مجھے اس کے ذائقے کا نہیں پتہ کہ ذائقہ اس کا کو کیسا ہوتا ہے، اگر آپ بتائیں گے تو دیکھ لیجیے گا، دھیان سے بتائیے گا۔ کڑوا ہوتا ہے، اچھا کڑوا اگر ہوتا ہے تو وہی پھر اس کو مسواک والے کی طرح ہی جو ہے نا وہ حکم ہوگا، تو اس میں ٹھیک، ہاں روزے میں مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور ٹوتھ پیسٹ سے جو ہے نا وہ بچنا چاہیے کہ اس میں عام طور پہ کچھ نہ کچھ اس کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں جو جا سکتے ہیں، البتہ ہم بچنے کا ہی حکم دیں گے، روزہ ٹوٹنے کا حکم تب ہوگا جب ذرہ کوئی جائے گا، اگر ذرہ نہیں گیا تو روزہ ٹوٹنے کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ ایک منٹ، یہاں سے ایک سوال ہے، اس کے بعد انشاءاللہ خوشبو سونگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، عطر یا کوئی بھی کسی قسم کی مہک تھی اس کو سونگا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، فروٹ کی خوشبو لے لی کچھ بھی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خوشبو کا معاملہ جو ہے، دھوئیں کا معاملہ جو ہے، خوشبو کے اندر کوئی ایسی جو ہے نا وہ چیز نہیں ہوتی کہ جو باقاعدہ اجزاء کی صورت میں جائے، وہ ایک مہک ہے بس، وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ ہوا ہے۔ جیسے ایک جگہ پہ اگر یہاں پہ خوشبو رکھی ہوئی ہے اور یہاں سے ہوا چلے گی، یہ خوشبو اس طرف آنا شروع ہو جائے گی، وہاں سے ہوا چلے گی، یعنی اصل میں اس ہوا کے اندر وہ عنصر آ جاتا ہے کہ وہ ہوا معطر ہو جاتی ہے، تو وہ ہوا ہے، ہوا سے کوئی مسئلہ نہیں۔ اب یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، ہم ایسے پیچھے کی طرف کھینچنے لگ پڑے ہوا کو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک ہے دھواں، وہ ایک باقاعدہ چیز ہے، اجزاء ہیں اس کے، تو اسی طرح بھاپ ہے، وہ اجزاء ہیں جو پانی کے ساتھ اڑ رہے ہیں، تو اب اس کو اگر کوئی اندر لے کے جاتا ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹتا ہے، خوشبو سے یا عطر وغیرہ سے کچھ نہیں ہوگا۔ جی ابھی فرمائیں۔ جی حضور، ایک سوال آیا ہے کہ اگر آنکھ منفذ ہے تو سرما لگانے سے روزہ کیوں نہیں ٹوٹتا؟ جی
یہ میرے ذہن میں بھی اس وقت بات آئی تھی کہ میں اس کے اوپر بیان کروں، لیکن وہ پھر موضوع آگے نکل گیا۔ چلے اچھا کیا آپ نے بیچ میں جو ہے نا وہ بیان کر دیا ہے۔ میں نے شروع میں ایک جو ہے نا وہ بات عرض کی تھی کہ جو منصوص مسائل ہیں اس کے اندر اصول کو دخل نہیں ہوگا، ہم منصوص مسئلے کو مانیں گے۔ یہ اصول جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، یہاں اسی اصول کے تحت یہ والا مسئلہ حل ہوگا۔ ویسے تو آنکھ منفذ ہے، آنکھ کے ذریعے سے کوئی چیز اس طرح جائے گی، یعنی خود داخل کرے گا تب۔ ویسے اگر آپ غسل کر رہے تھے اور وہ پانی چلا گیا، ویسے تھوڑا بہت جیسے پانی آپ نے منہ دھویا اور وہ چلا گیا، پتہ ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں جو ہے نا وہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر اس صورت میں محسوس بھی ہوئی ٹھنڈک تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن ایک ہے خود داخل کرنا، ادخال والی صورت، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن سرمے کا معاملہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سرما خود لگایا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کی حالت میں سرما لگایا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث گویا ہمیں بتا رہی ہے کہ سرما جو ہے نا لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بے شک اس کا ذائقہ حلق کے اندر محسوس ہو جائے، لیکن یہ فقط اپنے مورد میں بند رہے گی، یعنی یہ صرف اس حد تک رہے گی کہ سرمے سے نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ہمیں آب زمزم شریف ڈال کے اس طرح نہیں بتایا، شہد ڈال کے نہیں بتایا، اب یہ چیزیں نہیں، تو مطلب ایک وہ بس اس کو سرمے کے ساتھ رکھا، بقیہ اس کا منفذ ہونا اپنی جگہ باقی رہے گا۔ یہ ایسے ہی ہے گویا شریعت کا حکم جیسے بھی آ جاتا ہم نے اس کے مطابق عمل کرنا تھا۔ اگر نص ہوتی کہ ہم نے مغرب تک نہیں بلکہ عشاء تک جو ہے نا وہ روزہ اپنا لے کے جانا ہے، ہم عشاء تک لے کے جاتے، بس حدیث میں آ گئے یا قرآن میں آ گئے تو ہم اس پہ عمل کرتے، لیکن ہمیں جتنا حکم ہے ہم پھر اس کے مطابق چلتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پہ ویسے تو منفذ ہے، لیکن خاص طور پہ سرمے کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حکم کو خاص فرما دی کہ اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اس صورت میں یہ حکم ہے۔ اور کاجل کے حوالے سے جو ہے نا علماء کا اختلاف ہے، بچنا ہی چاہیے، اس کو کاجل میں جو ہے نا کافی شدید اختلاف موجود ہے، اس سے بچنے کا یہ حکم دیتے کہ نہ لگایا جائے۔ صحیح۔ اور پھر اس میں بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شک شبہ ایک اصول یہ بھی اپنے پیش نظر رکھیں۔ کئی افراد جو ہے نا وہ شک شبے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں پانی گیا ہوگا نہیں گیا ہوگا۔ یہ میں نے اپنی گفتگو میں بھی پیچھے بیان کرنا تھا کہ اگر شک شبہ ہو جاتا ہے کہ یار مجھے ایسے عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے پانی چلا گیا ہو، یار ہو سکتا ہے کہ یوں ہو گیا ہو، یہ جو شک شبے والی صورت ہوتی ہے اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ شک شبے کے اوپر احکام کا مدار نہیں رکھ سکتے، یہ بھی ایک اصول اپنے پیش نظر رکھیں۔ تو اگر کہیں بھی ایسا صرف شک شبہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹنے کا حکم نہیں ہوگا۔ ظن غالب یا ایسا یقین ہو جائے کہ بالکل واضح ہو جائے معاملہ، تو پھر جا کے کہیں جو ہے نا وہ روزہ ٹوٹنے کا حکم ہوگا، جبکہ دیگر وہ سارے معاملات پائے جائیں۔ دو ملتے جلتے سوالات ہیں جی کہ یہ ہے کہ میں نے ایک جگہ سنا تھا کہ اگر پیالہ آپ کے ہاتھ میں ہو اور فجر کی اذان ہو جائے تب بھی اس کو پی لیا جائے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ پھر ایک دوسرا سوال اسی سے متعلق ہے، اگر فجر کا وقت ہو جائے اور کھانے کا لقمہ ہاتھ میں ہو تو کیا اسے کھانا چاہیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کھانے پینے اور جو بھی منافی صوم کام ہیں ان سے جو رکنے کا حکم ہے روزے کے اندر، یہ صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے، اور روزے کا تعلق، سحری کا تعلق یہ وقت کے ساتھ ہے، اذان کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر 4:20 پہ روزے کا ٹائم سحری کا ختم ہو رہا ہے تو اب اذان ہوگی 4:20 کے بعد، کیونکہ اذان ہے نماز کے لیے، اور نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے اگر اذان دی جائے تو اذان ہی نہیں ہوگی۔ تو اذان کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، اور اذان تب ہوتی ہے کہ جب سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اپنا میوٹ کر لیں، بیچ میں کافی تنگی ہو رہی ہے۔ جی جی معذرت۔ تو اذان کا ٹائم وہ تب ہوتا ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر اذان ہو رہی ہے اور سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے تو اب کوئی کھا پی رہا ہے، ظاہری بات ہے کہ اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا۔ جہاں تک وہ حدیث والا معاملہ ہے وہ تھی حضرت بلال اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم یا حضرت ابو محذورہ، اس طرح جو مختلف صحابہ اذان دیا کرتے تھے، تو ان کے حوالے سے ہے کہ حضرت بلال کی جو اذان تھی وہ سحری کے ٹائم میں ہوتی تھی، تو سحری کے ٹائم میں وہ جو اذان ہو رہی تھی اس کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم کھانا پینا جاری رکھو، کیونکہ حضرت بلال جو اذان دیتے تھے وہ سحری کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، یا تہجد کے لیے، یا اس طرح کی اذان وہ ہوتی تھی کہ ابھی تک فجر کا ٹائم داخل نہیں ہوتا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ بلال کی اذان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یعنی یہ تمہیں نہ لگے کہ افطار تو سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، یعنی یہ جب کر رہے اذان دے رہے ہو تم کھاتے پیتے رہو۔ تو
وہ اذان جدا تھی اور یہ جو نماز کے لیے اذان ہے یہ جدا ہے. اب کہیں گے اچھا یہ اذان نماز کے علاوہ بھی ہوتی ہے. جی نماز کے علاوہ جیسے بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں وہ بھی تو اذان ہی ہے. اگر مصیبت آ جاتی ہے اس پہ اذان دینے کی ترغیب دلائے گی وہ بھی تو اذان ہی ہے. آگ لگ جاتی ہے وہاں پہ اذان دی. اس طرح مختلف مواقع کے اوپر بھی اذان ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ اس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا گیا تھا. ورنہ یہ عمومی حکم اس طرح کا نہیں ہے کہ بس ٹائم جب فجر کا داخل ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ اذان جب نماز کی ہونے لگے تو تم جو ہے نا اس وقت بھی کھاتے پیتے رہو. ایسا حدیث پاک میں کہیں بھی نہیں آیا. اور قرآن پاک میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل. اس میں اللہ تعالیٰ نے صبح صادق کو یہ حد بیان کی ہے کہ سحری کی حد تمہاری یہ ہے. تو جب وہاں پہ صبح صادق کو حد کے طور پہ بیان کر دیا گیا اس سے پہلے اب ہم نے جو ہے نا وہ سحری سے بالکل فارغ ہو جانا ہے اور ہم نے کھانے پینے کو ترک کر دینا ہے. جب سحری کا وقت ختم ہو گیا یعنی صبح صادق ہو گئی تو اب کھانے پینے کی اجازت اس قرآن کے حکم کے وجہ سے بالکل بھی نہیں ہے. اور اگر اذان ہو رہی ہے یعنی وقت ہو چکا ہے فجر کا, سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے, اب بے شک ہاتھ میں پیالہ رکھا ہوا ہے یا منہ میں نوالا رکھا ہوا ہے, اب اس کو اندر نہیں لے کے جا سکتے. اب جو ہے نا وہ اس کو سائڈ پہ کرنا ہوگا یا اس نوالے کو باہر نکالنا ہوگا. اب اندر اگر لے کے جائیں گے تو روزہ نہیں ہوگا. حضور جب مسواک پر گفتگو آپ فرما رہے تھے تو اس وقت سوال آیا تھا کہ ٹمبر کا مسواک استعمال کرنا کیسا کر سکتے ہیں, حرج نہیں. ٹھیک. قے کے حوالے سے روزہ ٹوٹنے میں یہ تفصیل ہے کہ اس میں دو چیزیں اپنے پیش نظر رکھی جائیں. دو شرطیں اگر پائی جائیں گی تو تب قے سے روزہ ٹوٹے گا ورنہ نہیں ٹوٹے گا, چاہے جو مرضی صورت پھر آپ اس کے علاوہ تصور کر لیں. قے ایک تو جان بوجھ کے ہو, یعنی خود جو ہے نا وہ اس نے جیسے انگلی داخل کر کے یا کوئی بھی ایسا اس کا طبیعت تھوڑی خراب ہوئی تو اس نے کہا میں خود قے کرتا ہوں, خود اس نے جو ہے نا ایسا کوئی عمل کیا جس کی وجہ سے اسے قے آئے, خود اس نے کی. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ایک جان بوجھ کے یہ قے ہو اور منہ بھر ہو, یعنی وہ بغیر تکلف کے نہ روکی جا سکے, اتنی شدت کے ساتھ اس کو آئی, پریشر ایسا تھا اور وہ منہ بھر تھی. تو ایسی صورتحال میں یہ دونوں شرطیں جب پائی جائیں, جان بوجھ کے ہو اور منہ بھر ہو, روزہ دار ہونا بھی یاد ہو, وہ تو ایک بنیادی شرط ہے, تو تب جا کے روزہ ٹوٹے گا. اگر روزہ دار ہونا یاد نہیں تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر جو ہے یہ تو ایک الگ ہم شرط کے طور پہ لے کے چل رہے ہیں, ورنہ قے کے حوالے سے بنیادی جو دو شرطیں ہیں, جان بوجھ کے نہیں تھی, جان بوجھ کے نہیں تھی, ویسے ہی آ گئی, طبیعت ایک دم خراب ہوئی آ گئی, تو اب اس صورت میں چاہے وہ جتنی بھی زیادہ ہو, منہ بھر ہو نہ ہو, جو بھی ہو, روزہ نہیں ٹوٹے گا. یا منہ بھر ہے, اپنا جان بوجھ کے ہے لیکن منہ بھر نہیں ہے, وہ تھوڑی سی آئی بس, بہت سے بغیر تکلف کے روکا بھی جا سکتا تھا, پریشر ہی اتنا نہیں تھا, ایسی صورتحال میں پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو دو ہی شرطیں ہیں قے کے ساتھ روزہ ٹوٹنے کی, جان بوجھ کے ہو اور منہ بھر ہو. یہ دو شرطیں جب اکٹھی پائی جائیں گی تب روزہ ٹوٹے گا, ورنہ قے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. جی نوید بھائی, ایک سوال ہے کہ یہ ایک منٹ ایک یہاں پہ سوال ہے یہ, اس کے بعد میں جی. اگر عدالتوں سے یا اصولوں سے خون آتا ہو, ذائقہ بھی محسوس ہوتا ہو, بات کرتی ہیں نا یہ اصولوں پر جو ماسک کرا جی جی انگلی وغیرہ ہمارے اندر خون آتا ہے, تو اس صورت میں دیکھیں صرف منہ سے خون آنے سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ ہے کہ خون جو ہے نا وہ آیا اور حلق سے نیچے اتر گیا اور وہ اس کا ذائقہ بھی محسوس ہو گیا, یا ذائقہ محسوس نہیں بھی ہوا لیکن وہ کم از کم تھوک کے اور اس کی مقدار کا اگر فرق دیکھا جائے تو وہ تھوک سے زیادہ تھا یا اس کے برابر تھا, تو اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا, ورنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. صرف منہ کے اندر خون رہا اور آپ نے تھوک دیا باہر, ٹھیک ہے, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے بعض کا کوئی پرابلم ہوتا ہے, معدے سے ان کو خون آ جاتا ہے, ان کے معدے کا ایسا پرابلم چل رہا ہوتا ہے کہ وہ سوتے ہیں تو ان کے معدے سے, دانتوں سے نہیں, معدے سے گلے کی طرف ایسے خون آتا ہے, تو اس کا حکم تھوک والا ہوگا. یہ ایسے ہی ہے ایسے تھوک آیا اور تھوک اندر لے گئے, تو اب ایسی صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ ان کا ایک ان کا لے. جی عمیر بھائی, سوال یہ ہے کہ ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھنی تو روزے کا کیا فائدہ, تو اس کی کیا حقیقت ہے, مطلب نماز کا ڈائریکٹلی کوئی روزے کے ساتھ کنیکشن؟ دیکھیں ڈائریکٹ تو ایسا کوئی تعلق نہیں ہے نماز کا روزے کے ساتھ, نماز الگ عبادت ہے, روزہ الگ عبادت ہے, لیکن یہ ہے کہ آپس میں
اس اعتبار سے اس کا اگر جوڑا جائے تو جڑتا ہے کہ نماز اور روزہ ان دونوں کو لے کے چلنا چاہیے۔ اگر نماز کوئی ترک کرتا ہے اور روزہ رکھتا ہے تو روزے کی وہ جو نورانیت ہے وہ فوت ہو جاتی ہے، روزے کی جو برکات حقیقت میں حاصل ہونی ہے، لعلکم تتقون کا جو ایک نظارہ نظر آنا چاہیے تھا اور جو ایک مصداق ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوگا، تو تقویٰ نہیں نصیب ہوگا، تو جو گویا کہہ لے کہ روزے کے جو مقاصد ہیں وہ فوت ہو جائیں گے اور جو اس کا نتیجہ نکلنا تھا وہ فوت ہو جائے گا، ورنہ روزہ تو بیسیکلی ہو جائے گا، اگر وہ فرض ہے تو وہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ایسے آپس میں تقابل کے طور پہ بھی جو ہے نا وہ بیان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایسے موقع پہ ایسے جملے بولنے کی بجائے اگلے کو ترغیب دلانی چاہیے کہ یار دیکھو آپ ماشاءاللہ روزہ بھی رکھتے ہو، کتنی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، جیسے روزہ نماز بھی فرض ہے تو نماز بھی پڑھا کرو، یعنی یوں ہمارے ترغیبی کلمات ہونے چاہیے۔ جب ہم کسی کو یوں کہتے ہیں کہ بھائی تیرے کیا جو ہے نا روزے کے تو نماز تو پڑھتے ہی نہیں ہے، تیرے روزے کا کیا فائدہ، جب یوں کر کے ہم کہتے ہیں نا اگلے کو تو وہ کہتا ہے اچھا یہ بات ہے، ٹھیک ہے میں روزہ بھی نہیں رکھتا معاذ اللہ، اب پھر وہ مزید جو ہے نا وہ لڑائی کی طرف آ جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں حکمت عملی کے ساتھ اور حسن تدبیر کے ساتھ جو ہے نا ان کو سمجھانا چاہیے، نہ کہ اس طرح آر دلا کے ایک جو عبادت کر رہا ہے اس سے بھی اس کو دور کیا جائے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اگر روزہ جی آپ فرمائیں۔ جیسے اکثر جو ہونٹ میں تھوڑا بہت خون نکلتا ہے اس کا ذائقہ مطلب زبان کے ساتھ اگر وہ لگے ہوں تو ذائقہ اگر جائے تو فقط ذائقہ چلا گیا، یعنی ہونٹ سے خون نکلا اور زبان ہونٹ پہ لگی اور اس کی وجہ سے ذائقہ سا محسوس ہوا لیکن حلق کی طرف وہ نہیں گیا، اس کو تھوک دیا، تو اس کی وجہ سے روزے میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ اگر اس طرح کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا کے بعد پھر کھانا پینا جائز ہو جاتا ہے یا اگر کسی کا ایسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جو یہ والا اصول ہے نا نارمل، ایسے روزہ ٹوٹ گیا حلق سے نیچے اتر گیا، تو اس کے لیے روزہ دار کی طرح رہنا واجب ہوتا ہے، کھانے پینے کی ایسے اجازت نہیں ہوتی۔ اور اسے قضا قضا تو ہے ہی ہے، ظاہری بات ہے۔ اچھا جو قضا ہے یہ زندگی میں کسی بھی قضا زندگی میں کبھی بھی کر سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ جلد سے جلد کر لینی چاہیے، جو ایام مکروہ ہیں اور ایام ممنوع ہیں ان کے علاوہ، یعنی دونوں عیدیں ہو گئیں اور عید الاضحیٰ کے بعد 3 دن، یعنی یہ 5 دن ٹوٹل جو ہے نا وہ بنتے ہیں، تو ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، تو ان کے علاوہ کسی بھی دن میں جو ہے نا وہ قضا کر سکتا ہے۔ جی حضور فرمائیں۔ قضا کیسے، اس کا کیا پروسیس ہوگا؟ مطلب ایک بندے کی عمر ہوگی 30-35 سال، تو آپ وہ کیسے کیلکولیٹ کریں اور پھر ان کی قضا کیسے کریں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ اگر ایک بندے کے روزے ٹوٹے ہیں کچھ ایسے، تو اس کے لیے تو اندازہ لگانا آسان ہے، اس کو کون سا ہر بندے کا دوسرے دن کو روزہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے، کوئی بھی کبھار کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے تو آسان ہو جائے گا گنتی کرنا، اچھا جی میرے اتنے روزے ٹوٹے ہوں گے تو اس طرح میں نے اتنوں کی قضا کرنی ہے۔ اور اگر اس نے روزے رکھے ہی نہیں ہیں، وہ اس نے جی 35 سال اس کی عمر ہو گئی ہے اور ابھی تک اس نے کبھی بھی روزہ نہیں رکھا یا اکثر چھوڑتا رہا ہے، تو پھر ظن غالب کا اعتبار کیا جائے گا کہ بھائی زیادہ گمان اس کا کدھر جا رہا ہے کہ اچھا یار وہ مہینے میں جو ہے نا وہ 15 روزے رکھتا تھا، 15 نہیں رکھتا تھا، چلو 15 کی قضا ایک مہینے کی کر لے، یوں اگر 10 رمضان بن رہے ہیں تو وہ 10 رمضانوں کا حساب کر لے ظن غالب کے اعتبار سے۔ اور ایک وہ بندہ ہے کہ جس نے بالکل روزے رکھے ہی نہیں ہیں، وہ تو پھر اپنی بلوغت کی عمر سے حساب کر لے کہ جب وہ بالغ ہوا اس وقت سے لے کے ابھی تک جتنے بھی سال گزر رہے ہیں، جتنے رمضان آئے، وہ اس کے اعتبار سے سارے روزے جو ہے نا وہ قضا کرے۔ اور اگر اس کو بلوغت کی عمر بھی نہیں یاد، تو پھر ایسی صورتحال میں جو بلوغت کی کم سے کم عمر ہے، عورت کے لیے 9 سال اور مرد کے لیے 12 سال کم سے کم عمر یہ بنتی ہے، اس میں بالغ ہو سکتے ہیں، تو وہ پھر اس کا حساب کر لے، اس کے بعد جتنے اس کے رمضان بن رہے ہوں ان کے روزے قضا کرے۔ جی سوالات کیا گالی دینے سے اور یا بدنگاہی کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیں گالی دینے سے یا بدنگاہی کرنے سے یا کوئی اس طرح کا جن گناہوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس طرح اگر گناہ کیا تو اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، البتہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے روزے کی نورانیت فوت ہو جائے گی۔ ہاں یہ ہے کہ بعض ایسے گناہ بھی ہیں کہ جن کا ارتکاب کرتا ہے تو ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اگر اس طرح کا کوئی گناہ کیا تو اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حضور یہ بھاپ جو پیشنٹ کو دی جاتی ہے، کیسے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ کیونکہ یہ منفذ سے داخل ہوتی ہے۔ ہاں شکر کریں آپ نے وہ بھے جو ہے نا واضح کر دیا، نہیں تو ادھر ہمیں باپ سمجھ آئی تھی۔ تو بھاپ کے حوالے سے یہ یعنی اسٹیم جو ہوتی ہے، تو
اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس میں نے اپنے مسائل میں یہ بات ذکر کر دی تھی کہ دخول اور ادخال والی، کہ ایک چیز کو خود اگر اپنے اندر اس طرح داخل کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس میں بھاپ کے مسئلے کو بھی بیان کیا کہ بھاپ میں چونکہ وہ اپنے ارادے اور قصد سے اپنے اندر اس کو لیتا ہے، داخل کرتا ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ ایک بندہ وہ ہے نا جس کو یہ لگ رہا ہے یار میں نارمل روٹین کے دن میرے چل رہے ہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ رمضان بھی ہے۔ ایک دفعہ میں آپ کو بتاؤں، ایسا بھی ہوا تھا کہ میرے جو ہے نا وہ قاری صاحب تھے، تو میں رمضان میں اس وقت جو ہے نا وہ مصلی سنا رہا تھا ادھر ہی اٹک میں، تو قاری صاحب میں اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے، ہمارے قاری صاحب کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، تو وہ یہ ہوا کہ جمعے کا دن تھا، میں جمعہ جا کے اپنے مدرسے میں پڑھتا تھا، تو اب رمضان ہے اور ہمارے استاد صاحب جمعہ پڑھا کے آئے، تو اچانک جو ہے نا ویسے ہی مجھے استاد صاحب کہتے ہیں اور سنائیں جی پانی بھی نہیں پلاتے آپ تو میں نے استاد جی بھی لے آتا ہوں۔ اب انہوں نے مذاق میں کہا کہ مجھے نہیں سمجھ آئی، میں جناب سب کے سامنے گیا اور جو ہے نا اب میرے ذہن سے بالکل نکل گیا کہ بھائی رمضان ہے، میں گیا وہ جو ہوتا ہے ادھر پانی لگا ہوا، ادھر سے پہلے ایک گلاس خود پیا، ایک گلاس پانی پیا، اور میں نارمل روٹین میں چل رہا ہوں کہ یار کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، آج تو وہ استادوں نے پانی مانگا جی، اور میرے ذہن سے بالکل رمضان کا تصور نکل گیا جبکہ رمضان میں جمعہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں، اور میں نے وہاں سے گلاس بھرا اور استاد صاحب کے پاس یوں ہجوم لگا ہوا تھا بندوں کا، مطلب بندے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے آ کے استاد صاحب کے سامنے گلاس ہے، میں نے کہا استاد جی، استاد صاحب کہتے ہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا استاد صاحب آپ نے پانی مانگا تھا۔ استاد صاحب کہتے ہیں وہ رمضان چل رہا ہے، روزہ ہے، یہ سارے بندے کیا کہیں گے بھائی ادھر صاحب کے سامنے پانی پی، میں نے کہا ہو، میں نے کہا دیکھیں استاد جی شریعت کی آسانی ہے، میں تو ایک گلاس پی آیا ہوں میں نے کہا میں تو ایک گلاس پی آیا ہوں اور مجھے کسی نے روکا بھی نہیں، میں لوگوں میں نے کہا پتہ نہیں کہ لوگ کیا کہتے ہوں گے، میں نے کہا چلو یار ٹھیک ہے، اب کیا شریعت نے جب ہمارا روزہ ٹوٹنے کا حکم نہیں دیا، تو کہنے کا مقصد ہی کبھی اتنا بھی بڑا جو ہے نا وہ سمجھے کوئی ثانیہ ہو جاتا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے نا کسی کے ذہن میں آ رہا ہو کہ جی بھاپ بھی ہو، لے رہا ہو، بندہ خود کھینچ رہا ہو، اسے یاد بھی نہ ہو میں روزے سے ہوں، ہو سکتا ہے ایسے، تو وہ ممکن ہے وہ یہ سمجھ رہا ہو نارمل اس کی روٹین ہے، فرض کریں اس کی روٹین ہے کہ بھائی وہ روز بھاپ لیتا ہے، کسی کی ایسی کوئی بیماری، اب رمضان بھی آ گیا، اس کو لگا یار نارمل جیسے ہمارے یہاں عید بھی آ جاتی تو ہم کئی دفعہ ہاتھ روک لیتے ہیں یار روزہ ہے، ہمارا وہ روٹین چل رہی ہوتی ہے نا، اس کی اب روٹین ہی ایسی چل رہی ہے، وہ نارمل دن اس نے سمجھے اور اس نے بھاپ لے لی، بھاپ لینے کے بعد اسے یاد ہو یار آج تو روزہ تھا، اب یہ جو اسے یاد ہے یہ بھول ہے، اس صورت میں روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ جی حضور منفذ کے حوالے سے تفصیلی کلام ہوا، سوال یہ آیا کہ منفذ کی تعریف کیا ہے اور ڈائریکٹلی شریعت میں منافذ کا بیان ہے یا پھر فقہاء کرام نے اصول یہ ذکر کیے ہیں خود سے؟ دیکھیں منفذ کا ویسے تو معنی جو ہے نا وہ ہوتا ہے سوراخ، نفوذ کی جگہ، تو اس میں جو ہے نا اس کا آسان لفظوں میں سوراخ معنی ہو جائے گا، اور فقہاء کرام نے منافذ کا تعین ان معنی میں کیا ہے کہ کچھ تو وہ منافذ ہیں جو کلو وشربو کے تحت آ جاتے ہیں، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، یہ جو پوری آیت میں بتائے گا کھانا پینا نہیں ہے، تو اب اس میں کھانے پینے کے فقہاء کرام نے اس کے ایک اصول اسی سے مرتب کیا کہ ظاہری بات ہے کہ کھانے پینے کا تعلق وہ معدے کے ساتھ جا کے جڑے گا، تو گویا قرآن کا یہ حکم یہ ہر اس چیز سے روک رہا ہے کہ جہاں پہ معدے کے اندر ایسی کوئی چیز جا رہی ہے، تو پھر فقہاء کرام نے جو کچھ ایسے عادتاً سوراخ ہیں منافذ ہیں ان کی طرف جو ہے نا وہ توجہ دلائی، فرمایا کہ یہ اور یہ ایک لحاظ سے کہیں تو یہ قرآن سے ہی ایک معنی میں ثابت ہے، اگر دوسری طرف جائیں تو وہ قرآن سے ہی ایک معنی میں دلالتاً یہ ثابت ہے کہ قرآن پاک نے جو ایک حکم دیا تھا، اب اس کے جو ذرائع تھے ادھر تک پہنچنے کے وہ جو بنتے تھے وہ فقہاء نے منفذ کی صورت میں بیان کر دیے، تو اس طور پہ بیان تو فقہاء نے کیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے نص سے جو ہے نا وہ ایک دلالت موجود ہے اس کی۔ جی جی یہ ایک منٹ، ایک سوال یہاں سے پھر اس کو جی اگر رات کو ہم نے نیت کی ہوئی ہے جی جی صبح میں نے روزہ رکھنا ہے اور صبح آنکھ رات کھلے ایسے میں روزہ کیا ہمارا ہو جائے گا؟ دیکھیں رمضان کا ادائے رمضان، نظر معین، یہ جو روزے ہیں اور نفل روزہ
ادائے رمضان، رمضان کا فرض روزہ جو ادا کر رہا ہے، قضا نہیں ادا، ادائے رمضان، نظر معین دن روزہ رکھنے کی منت مانی تھی، اور پھر نفل روزہ. یہ 3 روزے ایسے ہیں کہ ان میں جو نیت کا وقت ہے وہ رات سے لے کے وہ اگلے دن دحوہ کبریٰ تک ہے. یعنی آج مثال کے طور پہ آپ نے عشاء کے بعد نیت کی میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، آپ کی یہ نیت بھی کافی ہو جائے گی. اب آپ کی آنکھ کھلی جا کے جناب دن 8 بجے، تو وہ جو نیت آپ نے کی وہی کافی ہو جائے گی. اگر آپ نے رات کو نیت نہیں بھی کی تھی، آپ کی آنکھ 8 بجے کھلی ہے، تو اب 8 بجے آپ نیت کرتے ہیں، اور کوئی چیز کھانا پینا آپ نہیں کرتے، کھائے پیے بغیر کوئی بھی ایسا کام کیے بغیر جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آپ نیت کر لیتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں، اور روزے سے ہوں سے مراد ابھی سے روزے سے نہیں، صبح سے روزے سے ہوں، تو ایسی صورتحال میں روزہ ہو جائے گا. یہ ان 3 روزوں کے حوالے سے یہ حکم ہے. یہ جو قرآن پاک میں آئے تھے سماعت مسیح جی اس کی وضاحت فرماتے ہیں، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ رات تک روزہ پورا کرو. جی جی اس کی وضاحت دیکھیں، ثم اتم الصیام الی اللیل کے اندر جو فرمایا کہ رات تک جو ہے وہ روزہ پورا کرو، تو کئی حضرات ہمارے یہاں والی رات جو ہے نا سمجھتے ہیں، ہمارے یہاں تو رات جو ہے نا وہ عشاء کے بعد شمار کرتے ہیں کئی لوگ نا. تو لیل کا جو مفہوم ہے وہ میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ شرعی طور پہ جب لیل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو غروب آفتاب یہ رات ہے. شرعی لیل جو ہے نا، یہ لیل و نہار کا جب لفظ شرعی طور پہ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے. اور جو صبح کا ہے معاملہ وہ صبح صادق ہے شریعت میں. شرعی طور پہ صبح صادق یہ صبح شروع ہو جاتی ہے، اور رات جو ہے یہ غروب سے شروع ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ جو اتم الصیام الی اللیل فرمایا ہے، یہاں پہ غروب آفتاب مراد ہے. جی ابھی کر سکتے ہیں آپ سوال. مفتی صاحب سوال ہے کہ اکثر جو ہے نا لوگ جلدی سحری کا وقت ہوتا ہے اور لوگ جو ہے نیت کر لیتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا بس ہمیں کا نیت کر لیتے ہیں روزے کی، تو اس صورت میں کہ بعد میں جب وہ وقت دیتے ہیں تو انہیں پتہ لگتا ہے یار ابھی تو وقت پڑا ہوتا، تو پھر پانی پیتے ہیں اور دوبارہ نیت کرتے ہیں، تو اس صورت میں روزہ ہو جائے گا؟ ابھی تک اگر وقت باقی تھا اور اس نے جو ہے نا وہ دوبارہ سے کھا پی لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، روزہ ہو جائے گا. وہ کئی حضرات جو ہے نا وہ بیچارے 15 منٹ بھی اب رہتا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اب میں نیت کر چکا ہوں اب میں نہیں کھا سکتا. اس کا نہیں ہے اعتبار. جی حضور، سوال ہے کہ 6 سال کی بچی کا روزہ رکھایا، اب اگر وہ پورا نہ کر رہی ہو تو کیا کریں؟ اس کا وہ روزہ پورا کروائیں یا توڑوا دیں؟ دیکھیں اگر تو بچی کی کیفیت ایسی ہے وہ کھانا طلب کر رہی ہے اور اس کو ہے حاجت تو پھر تو اس کو دینا ہوگا. اس کے اوپر روزے فرض بھی نہیں اور اس کو زبردستی ایسے روک نہیں سکتے. ہاں یہ ہے کہ ویسے اس کو ترغیب اگر دلا دی جائے کہ بھائی آپ بیٹا پورا کر لے روزہ تو ٹھیک ہے، ترغیب دلا سکتے ہیں. اس کو سلا دیا جائے چلیں سو جائیں، تھوڑا جو ہے نا باہر گھمانا پھرانا کر لیں، تو بچے پورا دن گھومتے رہتے ہیں، ان کو پھر کھانا یاد نہیں آتا. کوئی ایسا طریقہ اپنا حکمت عملی سے، لیکن ان پہ جبر نہیں کر سکتے، زبردستی ایسے بچے چھوٹے کے ساتھ نہیں کر سکتے. تو اگر اس نے کھا پی لیا تو اس کو مارنا پیٹنا یہ بھی جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اوپر تو روزہ فرض ہی نہیں ہے، تو کیوں اسے مار پیٹ رہے ہیں. تو روزہ اگر اس نے توڑ بھی دیا تو اس پہ کفارہ بھی لازم نہیں ہوگا، نہ ہی اس کی قضا لازم ہوگی، اس کے اوپر حکم ہی نہیں ہے اس چیز کا. ہاں یہ ہے کہ حتی الامکان بچوں کو ترغیب دلانی چاہیے. 7 سال کا بچہ ہو جائے تو وہ روزہ رکھوانا اسے شروع کرا دیں. 10 سال کا ہو جائے تو اس کو تھوڑا سختی کریں اس حوالے سے کہ وہ روزہ رکھ نہیں رکھنا ہے. تو پھر آگے جب بالغ ہوگا پھر تو ظاہر بات ہے اس پہ خود بخود لازم ہو جائے گا. اس کی پریکٹس ہوگی پہلے سے تو وہ پھر اچھے انداز سے روزہ رکھے گا. اور اگر اس کی پریکٹس پہلے نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ وہ 15 سال کا بھی ہو جائے لیکن اس کے پہلے روزے پہ موت آ رہی ہو اسے، تو وہ پھر ہو سکتا ہے کہ رکھے ہی نہیں. جو اسلامی بہنوں کے لیے تراویح کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہنیں ہوں، تراویح پڑھنا تو سنت مؤکدہ ہے. جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی چند افراد نے بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو وہ سنت ادا ہو جائے گی. اور اگر یہ ہم الگ الگ کریں تو وہ سنت مؤکدہ علی العین ہے، یعنی ہر فرد کے اوپر جو غیر معذور اور وہ بالغ اور وہ جو پوری قیودات ہوتی ہیں اس کے مطابق مرد ہو یا عورت ہو اس کے اوپر سنت مؤکدہ علی العین ہے تراویح پڑھنا، یعنی ہر ایک کے اوپر الگ سے سنت مؤکدہ ہیں. اور اس میں عورتیں کئی دفعہ یہ سمجھتی ہیں ہم نے بھی کیا پڑھنی ہوگی. پچھلے دنوں مجھے کسی نے جو ہے نا وہ سوال بھی اس طرح کہ کیا عورتیں پڑھ سکتی ہیں؟ میں نے کہا پڑھ سکتی کیا، شریعت کا حکم ہے کہ پڑھنی ہے. پڑھ سکنی تو ہے نا کہ اختیار ہے انہیں کہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، انہوں نے پڑھنی ہے. تو عورتیں اس حوالے سے بعض اوقات نا بڑی سستی کرتی، کئی دفعہ کہتی ہمیں آتی نہیں ہے. بھائی قرآن پورا آنا ضروری نہیں ہے، آپ کو جو سورہ اخلاص آتی ہے اس میں بھی آپ 20 رکعتیں پڑھ لیں. 20 رکعتیں آپ نے پڑھنی، 20 رکعتیں تراویح یہ سنت مؤکدہ علی العین ہے، اور جماعت کے ساتھ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہیں. عورتوں کو بھی پڑھنی ہے، مردوں کو بھی پڑھنی ہے، اس کے اندر سستی نہیں کرنی چاہیے. اور اگر عادت بنا لی، یعنی ایک یا دو مرتبہ اگر کوئی کام
کیا جائے نا تو وہ عادت نہیں شمار ہوتا. 2 مرتبہ سے زیادہ ہو جائے، توبہ بھی بیچ میں نہیں کی، تو یہ ہوتا ہے عادت کا بنا لیا آپ نے. اگر سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کی عادت بنا لی جائے تو بندہ گناہگار ہوتا ہے. تو اگر کسی نے سنت مؤکدہ یہ جو تراویح ہے اس کو چھوڑنے کی عادت ہی بنا لی، روز ہی چھوڑ رہا ہے، تو اور اس نے توبہ بھی نہیں کی اور اسی طریقے سے وہ 2 دن سے زیادہ تجاوز کر گیا اور وہ چھوڑتا جا رہا ہے، تو اس صورت میں گناہگار ہوگا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں کے لیے یہی حکم ہے. تو تراویح کے حوالے سے سوال تھا کہ اکثر جو ہے نا مساجد میں لوگ 8 تراویحیں پڑھتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ 20 کی 20 دیکھیں نہیں پڑھتے. 20 رکعتیں پڑھنا، مصنف ابن ابی شیبہ اور دیگر جو ہے نا وہ کئی حدیث کی کتابوں کے اندر 20 رکعتیں تراویح پڑھنے کو بیان کیا گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 20 رکعتیں تراویح ذکر فرمائی ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی دلائل موجود ہیں. تو 20 رکعتیں تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے. اگر کسی نے 8 پڑھی، کسی نے 12 پڑھی، کسی نے 4 پڑھی، تو وہ جو سنت مؤکدہ ہے وہ ادا نہیں ہوگی اس کی، وہ سنت مؤکدہ کامل طور پہ ادا کرنے والا نہیں ہے. تو پوری 20 رکعتیں پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہیں. اور اس میں گناہ ملے گا. اگر عادت بنا لے گا ظاہری بات ہے گناہ ملے گا. اگر وہ روز ہی 8 پڑھتا ہے اس کے علاوہ پڑھتے ہی نہیں ہے تو عادت اس نے بنائی ہے، وہ تو روز سنت مؤکدہ کو چھوڑ رہا ہے. حضور سنا ہے کہ اوجڑی کھا کے روزہ نہیں رکھ سکتے، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں روزے کا تعلق کھانے پینے کے ساتھ تو ان معنی میں ہے نہیں، اس لحاظ سے کہ سحری کرنا اگرچہ سنت ہے، کسی نے سحری کے بغیر بھی اگر روزہ رکھا تو پھر بھی بغیر کھائے پیے بھی روزہ تو اس کا ہو ہی جائے گا. تو اس لحاظ سے کوئی بنیادی شرط نہیں ہے کہ کھا کے ہی روزہ رکھا جائے تو روزہ ہوگا، ورنہ نہیں. جہاں تک اوجڑی کا معاملہ ہے تو اوجڑی کھانا عمومی حالت کے اندر بھی جائز نہیں ہے، یعنی روزہ کہ رمضان نہ بھی ہو تو اس کے علاوہ بھی اوجڑی کھانا مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے، گناہ ہے یہ اوجڑی کھانا. تو اگر وہ اس نے اوجڑی کھا کے جو ہے نا وہ کر لیا، مطلب سحری کی نیت کر لی، تو روزہ تو بہرحال اس کا ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو ایک مخصوص جو افعال ہیں ان سے رکنے کا نام ہے، وہ روزہ ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ وہ اس وجہ سے گناہگار ہوگا کہ اس نے یہ ایک ناجائز کام کیا ہے، ناجائز چیز کھائی ہے. حضور جو ہم روزے کی دعا پڑھتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ ایک منٹ صبر جی فرمائیں. جنایت کا آپ نے بیان جنایت کا لفظ جو بولا ہے نا، جنایت کا مطلب ہے جرم، جرم مطلب ہے. اور جنایت سے مراد یہاں پہ ہماری یہ ہے کہ کوئی ایسا جرم کر لیا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسا کام کر لیا جس سے، اب ظاہری بات ہے کہ روزے میں کھانا پینا بھی ایک جرم شمار ہوتا ہے. دیکھیں روزے کی جو نیت ہے نا صبح کی، وہ کوئی باقاعدہ حدیثوں سے تو ثابت ہے بھی نہیں نا. اس میں بس عرف کے مطابق جو بھی الفاظ ہوں وہ اس میں کہے جا سکتے ہیں. الفاظ نہ بھی بولے جائیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تو نماز کی اور دیگر عبادات کی نیت ثابت ہی نہیں ہے کہ حضور الفاظ بول کے نیت کرتے ہیں. تو اس لیے جو حضرات ایسے عوام کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ بھائی دیکھو یہ لوگوں نے خود نیت بنا لی ہے، نیت تو کو حدیث سے یہ ثابت ہمیں کر کے دکھائیں، یہ عوام کو پاگل بنانے والی بات ہے. کیونکہ وہ خود جانتے ہیں کہ نیت کسی بھی اعتبار سے یہ جو ہے نا نماز کی بھی نیت ثابت نہیں ہے، جبکہ یہ بندے خود نیت کر رہے ہیں نماز کی. ان کو یہ کہا جائے اچھا جناب آپ نیت جو نماز کی کرتے ہیں وہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو وہ کہیں گے دیکھیں عرف کے اندر ہے. تو یہی بات ہے کہ عرف کے اندر جو الفاظ بھی نیت پہ دلالت کریں وہ بولے جا سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے بول لیے جائیں. تو یہی جو وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَہْرِ رمضان، یہ والی جو نیت کی جاتی ہے یہ بالکل کرنا درست ہے اور اس میں حرج نہیں ہے. اور اس میں جو غدن ہے یہ مطلب یہ ہے کہ آنے والے کل پہ اعتراض کیا جاتا ہے نا، بھائی آئندہ کل، آنے والا کل. تو اس آنے والے کل سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ صبح 4 بجے جب یہ نیت کر رہے ہیں تو یہ جو اگلا دن جو 4:20 پہ چڑھنے والا ہے، صبح صادق ہونے والی، اس سے اگلا جو دن آئے گا وہ مراد نہیں ہے. یہ جو 20 منٹ بعد صبح صادق ہونے والی یہ والا دن مراد ہے. کیونکہ غدن جو ہے نا وہ اگلے لمحے کے لیے، مستقبل کے لیے بولا جاتا ہے، اور آنے والا جو لمحہ ہوتا ہے اس کے لیے بولا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آنے والے کل کی یہ نیت جو ہے نا وہ کر رہا ہوں، یعنی ابھی جو دن چڑھنے والا ہے میں نے اس کا روزہ رکھنا ہے. اور یہ ہمارے یہاں بھی بولتے ہیں، فرض کریں کہ 2 بجے کوئی بندہ جو ہے نا رات کو 2 بجے 2:30 بجے اٹھا اور وہ کہتا ہے یار کل میں نے جو ہے نا فلاں کام بھی کرنا ہے. اب جب وہ یہ لفظ بولتا ہے کہ میں نے کل فلاں کام کرنا ہے، اس سے مراد یہ تو نہیں ہوتی کہ یہ جو ابھی آگے صبح چڑھے گی اس سے آگے دوبارہ رات آئے گی، اس سے آگے جو صبح چڑھے گی وہ کرنا ہے، وہ والی کل اس کی مراد نہیں ہوتی. بلکہ اس کی مراد یہی ہوتی ہے جو رات ابھی میں جس رات کے اندر گزر رہا ہوں نا، یہ رات جیسے ہی ختم ہوگی اس کے بعد جو آگے آنے والا دن ہے نا اس کے اندر میں یہ کروں گا کام، تو وہ کل سے اس کی مراد یہ ہوتی ہے. تو اس لیے اس میں یہ والا اعتراض کرنا بھی درست نہیں ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. اس حوالے سے یہ بالکل جو ہے نا وہ عوام کو سمجھنی چاہیے یہ چیز.
کتنے سوال رہ گئے؟ باقی ہیں 3-4 ایسا کچھ. حضور یہ مزی اور ودی میں روزے کا کیا حکم ہوگا؟ روزہ نہیں ٹوٹے گا. تفصیل کی حاجت نہیں ہے، اور ایسے مسائل کے اوپر تفصیل میں کیا آپ کی تربیت کی حاجت ہے. مزید منہ یا داڑھ سے خون آیا تو حلق سے اترنے میں ذائقہ محسوس ہونے کا اصول لاگو ہوگا؟ اگر داڑھ سے خون نکلا اور وہ حلق میں ذائقہ محسوس ہوتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن حلق میں ذائقہ محسوس ہو، نہ کہ زبان پہ ذائقہ محسوس ہو. اب منہ میں ذائقہ ویسے محسوس ہو رہا ہے، بندہ خود ہی کہہ رہا ہے اچھا حلق میں لا رہا ہے. حلق کا ذائقہ جدا ہوتا ہے اور منہ کا ذائقہ جدا ہوتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اب اس کی تفصیل میں یہاں پہ نہیں بتا سکتا. اب میں مطلب یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ بندہ سمجھائے بھی تو اس کو بندہ سمجھا نہیں سکتا. اب کیا میں بتاؤں کہ یوں ذائقہ حلق میں ہوگا، یوں ذائقہ فلاں ہوگا. کئی بیچارے وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ توہمات میں پڑ جاتے ہیں. وہ منہ میں ویسے کوئی چیز لگاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے وہ یہ حلق سے بھی گئی، یہ حلق میں بھی ذائقہ آ گیا مجھے، تو وہ اس طرح محسوس کر رہے ہوتے ہیں. جی صحیح. حضور اسلامی بہنوں کے والے سے کہ ان کا مسجد میں با جماعت تراویح پڑھنا یہ کیسا؟ دیکھیے اسلامی بہنوں کو تو مسجد میں فرض نماز کے لیے بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. تراویح تو ایک سنت نماز ہے، اس کے لیے بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. انہیں گھر کے اندر ہی اپنی نماز پڑھیں گی، فرض بھی، سنت بھی، نوافل بھی. یہ لکھا ہے کہ روزہ کس سال میں فرض ہوتا ہے؟ اب شاید یہ پوچھ رہے ہیں کہ بشرط پر کب ہوگا. جی ہاں، اسی اس یہی کا پوچھ بھی رہے ہیں. ارشاد فرما دیجیے. بھی نہیں، اسی کا یہ ارشاد فرماؤں گا. صحیح. ہاں، تو روزہ جو ہے نا جب بالغ ہوتا ہے فرد تو تب فرض ہوتا ہے. اب بلوغت کی عمر جو ہے 12 سے لے کے 15 سال مرد کے لیے اور عورت کے لیے 9 سے لے کے 12 سال. اس دوران اگر بلوغت کے آثار ظاہر ہو جائیں تو ٹھیک ہے، وہ بالغ ہو جائے گا. تو بالغ جیسے ہی ہو تو اس پہ روزہ فرض ہو جائے گا، چاہے لڑکی ہو لڑکا ہو. اور اگر جو ہے وہ کوئی بلوغت کے آثار ظاہر نہیں ہوئے تو معذرت عورت جو ہے وہ 9 سے 12 سال، میں نے کہہ دیا 9 سے 15 سال. تو 9 سے 15 سال عورت اور 12 سے 15 سال مرد. تو اس دوران اگر کوئی آثار ظاہر نہیں ہوئے تو جیسے ہی 15 سال عمر ہوگی چاند کے اعتبار سے، قمری اعتبار سے، تو خود بخود وہ بالغ شمار ہو جائیں گے. اور جب بھی بلوغت کا حکم لگ جائے گا تو اس کے بعد روزے کی فرضیت کا حکم بھی عائد ہو جائے گا. اگر کوئی بیمار ہے تو وہ اپنا فدیہ ادا کر سکتا ہے، روزہ اس کا ہو جائے گا؟ دیکھیں بیمار کے لیے فدیے کا حکم نہیں ہوتا، فدیے کا حکم ہوتا ہے اس شخص کے لیے جو شیخ فانی ہو. تو شیخ فانی جس کی عمر اتنی بڑی ہو جائے، بڑھاپے کی اس عمر پہ پہنچ گیا کہ اب کوئی بیماری نہیں بھی ہے تو بس اس کے لیے روزہ رکھنے میں ہی مسئلہ ہے، وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، قدرت ہی نہیں ہے اسے. نہ تو سردیوں میں، نہ گرمیوں میں، نہ چھوٹے دنوں میں، نہ بڑے دنوں میں، کسی طور پہ بھی روزہ ممکن نہ ہو. اس کی عمر کا تقاضا یہ ہو، جیسے 90 سال کے، 95 سال کے بزرگ ہو گئے تو اب ایسی صورت میں اس کو فدیہ دینے کی اجازت ہوتی ہے. اور جو بیمار ہوتا ہے، اب جیسے 50 سال ہے، 60 سال ہے، 65 سال ہے، اب اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا بزرگ، بیماری کی وجہ سے جو روزہ نہیں رکھ پاتے، تو ان کو فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے. ان کے لیے یہی حکم ہے کہ یہ انتظار کریں. اگر جو ہے نا یہ روزے پہ قادر ہو جاتے ہیں تو یہ روزہ ہی رکھیں گے، قضا کریں گے. اگر روزے پہ قدرت ان کو نہیں مل پاتی اور اینڈ وقت آ جاتا ہے تو پھر ایسی صورتحال میں یہ وصیت کر جائیں کہ وہ میری طرف سے اس طریقے سے فدیہ ادا کر دیا جائے. روزے کی حالت میں یا تو عام لوگ جو ہیں وقت کاٹے ہو یا تو بعض اوقات کو ڈرامے دیکھتے ہیں، تو یہ کھیلنا یا دیکھنا کیسا؟ کھیل کی تو سمجھ نہیں آئی، البتہ ڈراموں کی آواز آئی ہے یہاں پہ. کھیلنا کیا مطلب، کیا چیز کھیلنا؟ مطلب بعض اوقات کے لوڈو وغیرہ کھیلتی ہیں کوئی انڈرائڈ. دیکھیں لوڈو ہو یا کوئی بھی اس طرح کا کھیل ہو کہ جو یوں سمجھ لیں کہ لہو و لعب پہ مشتمل ہوتا ہے، کوئی اس کا کام نہیں بنتا، فزیکلی کوئی فٹنس کا معاملہ ہو، ایسا نہیں ہے، تو اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے شریعت میں. یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کسی نے اس طرح کا کام کیا، کھیل کھیلا یا پھر جو ہے وہ ڈرامہ دیکھتا ہے یا کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے روزہ تو فی نفسی ہی اس کا ہو ہی جائے گا، لیکن روزے کے جو مقاصد ہیں، تقوی کا حصول، نیکیوں میں اپنی زندگی بسر کرنا، نیک کاموں میں لگ جانا، تلاوت کلام پاک کرنا، یا وہ جو ساری چیزیں ہیں اس میں ظاہری بات ہے یہ رکاوٹ بنے گا اور روزے کی نورانیت اور برکتیں پانے سے یہ بندہ محروم ہو جائے گا.
तरावी बाजमात और इस्लामी बहनों के हवाले से गुफ्तगू हुई, तो वासाइल ने सवाल किया कि मस्जिद में नहीं तो क्या इस्लामी बहनें घर में किसी हाफिज के पीछे नमाज पढ़ सकती हैं? देखें, घर के अंदर अगर जो है ना अपना महरम कोई फ़र्द है या शोहर है, उसके पीछे उसकी ज़ौजा है और बच्चे हैं, इस तरीके से अगर हो जाए और जो इमामत करवाने वाला है वो इमामत का अहल हो, तो ऐसे इजाज़त हो सकती है। अल्लाह ताला आप सबको बरकतें अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन।